والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہی میں نے ایک درس سنا تو اس میں بڑی اچھی کچھ بات مجھے لگی تو میں نے سوچا 2 منٹ کی ایک شیئر کروں. اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ دیکھیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ علم کے بغیر جو ہے عمل جو کیا جاتا ہے وہ کبھی انسان کو گمراہیوں کی طرف لے جاتا ہے. مطلب اگر ہمیں علم نہ ہو اور ہم عمل کر رہے ہوں، اب ظاہر سی بات ہے ہمیں یہ تو علم نہیں ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ہم سنی سنائی باتوں پر اپنے خاندان میں جو چلا آ رہا ہے وہ سن کر عمل شروع کر دیتے ہیں. یہ اس طرح سے کہ اگر ہمیں راستہ معلوم نہ ہو اور نہ کوئی ذریعہ ہو راستہ معلوم کرنے کا، لوگ جدھر کہیں گے چاہے ان لوگوں کو خود بھی نہ معلوم ہو، ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں بنا سوچے سمجھے. تو کیا ہم منزل پہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے. ہم بھٹکتے رہیں گے جب تک ہمیں اس صحیح منزل پہ پہنچنے کا علم نہ ہو. تو جنت میں جانے کا جو روڈ میپ ہے نا پورا کا پورا یہ قرآن مجید ہے. لیکن جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ روڈ میپ کیا ہے، جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے. اور جب ہم علم نہیں حاصل کرتے، عمل ایسی بات نہیں لوگ عمل کر رہتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے تو بدعت کر رہے ہیں لوگ، کبھی شرک کر رہے ہیں لوگ، مطلب وہ چیزیں کر رہے ہیں کہ جو دین میں ہے ہی نہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور پتہ چلا کہ ثواب کی بجائے جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں. کیونکہ صرف کس چیز کی وجہ سے؟ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے. وہی علم حاصل نہیں کرے، اس لیے بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا. امام جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو ابلیس کا جو سب سے شدید چال ہے تو وہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے، قرآن پڑھنے سے اور غور و فکر کرنے سے روکتا ہے. کیوں روکتا ہے؟ جس سے وہ اندھیرے میں بھٹکتے رہیں. یہ سب سے ایک کہتے ہیں شدید چال ہے اس کی، شیطان کی. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہے قرآن مجید کا علم حاصل کریں، کیونکہ اگر وہ علم حاصل کر لیں گے تو انہیں راستہ پتہ چل جائے گا، اور ان کو راستہ پتہ چل گیا تو پھر وہ سیدھے راستے سے جنت پہنچ جائیں گے. اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جنت جائیں، وہ انہیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ خود بھی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس قرآن مجید کا علم جو ہے وہ دلائیں. یعنی کہ صرف رٹوانا نہیں ہے بلکہ مانے ہمیں جو ہے مطلب پڑھنے ہیں، یاد کرنے کا نہیں، ہمیں کم سے کم پتہ چل جائے. اور صرف ایک بار سے کام نہیں بنتا. قرآن کے معنی ہی یہ ہے قرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب. تو پوری زندگی یہ نہیں کہ ایک بار قرآن ہم نے مانوں سے پڑھ لیا بس چھوڑ دیا، نہیں، بار بار اسے پڑھنا ہے تبھی تمہارے ذہن میں بیٹھے گا. تو بس یہ بات مجھے واقعی بہت اچھی لگی کہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ تم علم حاصل نہ کرو، تم اپنے اندر مکمل ہو. کیا ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ جو کچھ تمہارے گھر میں ہوتا آ رہا ہے کرتے رہو. یہ سب سے بڑی چال ہوتی ہے بھٹکانے کی. اور ہم میں سے ایک بہت بڑا مطلب ہمارے مسلمانوں میں بہت بڑا معاشرہ جو ہے اس میں ملوث ہے کہ وہ اس میں اسی چال میں آیا ہوا ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے کہ نہیں بس جو سب کر رہے ہیں وہ ہم کر لیں گے. حج تک پہ لوگ آتے ہیں سیکھ کے نہیں آتے کہ جو سب لوگ کریں ہم کر لیں گے، اور اتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں اور غلط طرح خرچ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہوں گی میری عزیز بہنوں جو سب سن رہی ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، قرآن مجید کا بہت ضروری. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے جوڑا کہ ہم مل کے قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسے جاری اور ساری رکھیں گے آگے انشاءاللہ. اگر میری کسی وجہ سے کلاس رکتی بھی ہے لیکن آپ کو جانا کہیں نہیں ہے. میں تعداد آج نوٹ کر لوں گی، پھر میں دیکھوں گی وہ تعداد پوری آتی ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے پھر سے کچھ وقت کے لیے چھٹی پر جانا ہے. خیر چلیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں آیت نمبر 22 سے 26 تک سورہ الجاثیہ.
हमने जो छोड़ा था वहां पर अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद के बारे में बता रहे थे। कुरान मजीद जो है वो सरापाए रहमत है और हिदायत का सरचश्मा है और बसीरत वालों के लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। आगे हम लेते हैं। और अल्लाह ने आसमान और जमीन को खास मकसद से पैदा किया है ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला दिया जाए और उन पर जुल्म ना किया जाए। यानी कि जमीन आसमान को अल्लाह ताला ने खेल तमाशे के लिए नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने जो ये जमीन और आसमान बनाया इसका एक मकसद है। बहुत से मुफस्सिरीन ने बड़ी एक अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि जमीन जो है वो काम करने की जगह है और आसमान जो है वो जगह है जहां उस काम का बदला हमें दिया जाएगा। एक तो ये ताल्लुक है जमीन और आसमान का। दूसरे अल्लाह ताला ने जमीन रहने के लिए बनाई है, आसमान को में अल्लाह ताला ने चांद सितारे मुज़य्यन कर दिए हैं। यानी कि कोई चीज अल्लाह ताला ने बिला मकसद पैदा नहीं की, हर चीज का एक मकसद है। और हमारे लिए अगर सबसे आसान हम देखें कि क्या मकसद है जमीन आसमान का, तो ये जो जमीन है ये हमारे लिए काम करने की जगह है, काम हमें यहाँ करना है और उसका रिजल्ट आसमान पे देना है। तो ये हम बार बार पढ़ते भी आ रहे हैं। क्या आपने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया और अल्लाह ने उसे हक बात का इल्म हो जाने के बावजूद गुमराह कर दिया और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंख पर पर्दा डाल दिया। ऐसे आदमी को अल्लाह के बाद कौन है दिखा सकता है? क्या तुम लोग नसीहत नहीं हासिल करते? अब इसमें क्या कहा गया कि ख्वाहिश को अपना माबूद बना दिया। आमतौर पे माबूद हम ये सोचते हैं कि बस रब्बुल इज्जत माबूद, या खुदा ना करे कोई शिरक कर रहा है तो कब्र को बना लिया, बुत को पूज रहा है तो बुत को बना लिया। देखिए माबूद के मानी ये है कि हम मतलब उसको राजी करने के लिए हमेशा तैयार है। हमारा उठना बैठना सोना जागना उसके हिसाब से, जैसा वो चाहे, जैसा उसने हुक्म दिया है हमें वही करना है। यानी कि हमारा सब कुछ उसके लिए होना चाहिए। तो तो हम अपनी जहां हम अपनी अल्लाह ताला की जो खुशनूदी है, अल्लाह का जो हुक्म है जो कुरान में अल्लाह ने दिया, उसे छोड़ के अपने ख्वाहिश पे चलते हैं, तो हमने कुरान को तो अपने कमर के पीछे डाल दिया और हमने अपने ख्वाहिश को अपना माबूद बना दिया। यानी कि अगर हमारा दिल चाह रहा है कि हम आंख से ये चीज देखें, जबकि कुरान हमें उस चीज को देखने से मना करता है, लेकिन हम नहीं मान रहे, वो देख रहे हैं, तो हमने किसी से माबूद बनाया, अल्लाह ताला को नहीं माना, हमने कुरान अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया। बहुत फजर की अजान होती है, नमाज होती है, सुबह में उठा नहीं जा रहा है, हम सोते रहते हैं चलो उठ के पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया कि नमाज पढ़नी है और हम सो रहे हैं, तो किसको माबूद बनाया? हमने अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को बनाया। इसी तरह खास तौर से औरतों के लिए कि पर्दा फर्ज है औरतों को करना, और हम पर्दा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही टहल रहे हैं, तो किसको? अल्लाह का तो हुक्म नहीं मान रहे हैं हम, कुरान का तो हुक्म नहीं मान रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं मान रहे, किसका मान रहे हैं? अपनी ख्वाहिश का, क्योंकि हमारा दिल चाह रहा है। तो माबूद का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ हम बुत परस्त को ही माबूद कहते हैं कि इन्होंने माबूद बना लिया। हम लोग जो अपनी ख्वाहिश को आगे रखते हैं और अल्लाह के हुक्म को पीछे रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया और उसी हिसाब से फिर हमें उसका हिसाब किताब देना होगा। सजा क्या अल्लाह ने कहा है कि जो अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाता है उसे इल्म भी आ जाएगा, उसके बावजूद भटकता रहेगा। और अहले कुफ्र कहते हैं कि हमारी दुनियावी जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं, जो लगातार हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि हम दोबारा नहीं उठाया जाएगा। हम यहीं मरते हैं यहीं जीते हैं कि जमीन पर, और जमाने के सिवा कोई दूसरा हमें लाख नहीं करता। यानी कि जमाना आता है कि बच्चे हुए बूढ़े जवान हुए बूढ़े हुए फिर हम मरते नहीं, कि जमाने से मरते हैं, कोई ना कोई हमें मार सकता, ना कोई हमें दोबारा जिंदा कर सकता, और उनके पास इसका कोई इल्म नहीं है। ये महज अपने गुमान के हिसाब से जो ये काम कर रहे हैं। और जब उनके सामने हमारी खुली और वाजे आयतों की तिलावत की जाती है, तो उनके पास इस बात के सिवा और कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादाओं को ले आओ। यानी कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते थे कि अगर मुर्दा जिंदा हो सकता है तो हमारे बाप दादा जा चुके उन्हें ले आओ। आप कह दीजिए, अब अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी देता है, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें कयामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरे बस में नहीं है कि मैं तुम्हारे बाप दादा को जिंदा करूं, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी देता है, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। ये रब्बुल इज्जत का काम है, वो जब चाहेगा करेगा, कोई किसी के कहने से नहीं करेगा अल्लाह ताला ऐसा। और आसमान, अब आगे हम लेते हैं आयत नंबर 27 से 37 तक, 37 तक। और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह की है, और जिस दिन कयामत बर्पा हो जाएगी उस दिन अहले बातिल खसारे में रहेंगे, और आप हर जमात को घुटनों के बल गिरी हुई हालत में देखेंगे। हर जमात का नाम अमाल हर जमात नाम अमाल की तरफ बुलाई जाएगी और कहा जाएगा कि आज तुम्हें तुम्हारे किए का बदला चुकाया जाएगा। यानी कि उस दिन क्या हाल होगा? इतना बुरा हाल होगा कि जो मुश्रिक हैं या जो काफिर हैं, अपना मतलब सब कुछ वो देख लेंगे जो कुरान ने बयान किया था, तो वो खौफ के मारे, जैसे कहते हैं ना, इंसान कहते हैं ना घुटनों के बल बैठ गया वो इंसान, वो घुटनों के बल बैठ जाएंगे।
اور नाम अमाल दिए जाएंगे, जो जन्नती होंगे उनका नाम अमाल उनके सामने सीधे हाथ में दिया जाएगा, और जिनका फैसला जहन्नुम में जाने का होगा उनका नाम अमाल उनके कमर के पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा। ये हमारा रिकॉर्ड, यानी कि जो कुछ अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते लिखते हैं, ये वहाँ रिकॉर्ड है जो तुम्हें बिल्कुल सही बात बता रहा है। हम तुम्हारे किए की फरिश्तों के जरिए लिखवाते रहते हैं, जो कुछ हम करते हैं अगर नहीं भी अल्लाह ताला लिखवाए तो अल्लाह ताला के पास रिकॉर्ड मौजूद है। जैसे कि कहते हैं ना कि कैमरे से तस्वीरें बनती हैं या वीडियो बनाते हैं, तो अल्लाह के पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हर तरह से, यानी कि अल्लाह ताला कुछ नहीं छोड़ता कि इंसान के पास हुज्जत के वो कहे कि मैं तो ये मैं तो वो। अल्लाह ताला के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा, लिखा हुआ भी मौजूद होगा, जो हमारे कंधों पे करामन कातिबीन बैठते हैं, और वैसे भी अल्लाह के पास हर चीज मौजूद होगी, कोई चीज हम झुटला ही नहीं सकते। तो हम सोचें कि जब रब के सामने खड़े होंगे अपने अमाल पे हम गौर करें कि क्या क्या हमने किया हुआ है, हमारे जिस्म के हिस्से तक हमारे खिलाफ गवाही देंगे। बस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल साले किया, उनका रब उन्हें अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा, यही खुली कामयाब होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे अल्लाह ताला कहेगा कि क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थी, तो तुमने तकब्बुर किया और तुम थे ही मुजरिम। और जब कहा जाता था कि बेशक अल्लाह का वादा बरहक है और कयामत की आमद में कोई शुबा नहीं है, तो तुम क्या कहते थे कि हम नहीं जानते कि कयामत क्या चीज है, हम तो एक गुमान, इसे सिर्फ एक गुमान समझते हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुमान में बस ऐसे कहते हैं, हम सिर्फ वो समझते हैं और हम इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। यानी कि उनका क्या कहना था मुश्रिकों का, हम नहीं मानते कयामत आएगी, उनका कहना था कि हम मरेंगे तो मिट्टी हो जाएंगे, कोई हिसाब किताब का दिन नहीं होगा। और आज भी हम लोग यकीन तो करते हैं, तो क्या वाकई सच्चा यकीन करते हैं? क्योंकि अगर वाकई इतना हमारा पुख्ता यकीन हो ना कि कब्र से उठा के खड़ा किया जाएगा रब्बुल इज्जत के सामने, और जो कुछ हमने किया सब लोगों के सामने नशर कर दिया जाएगा, अल्लाह को पता होगा, सब कुछ हिसाब किताब होगा, तो क्या हम गुनाह कर सकते हैं? लेकिन हम देखें हमारी जिंदगी का क्या हाल है, पूरा वक्त हम सब इसमें शामिल हैं, हर वक्त हमारी सुबह से शाम तक कितने गुनाह करते हैं। तो हमारा भी यकीन इतना पुख्ता नहीं जितना होना चाहिए। मुश्किलों को तो छोड़ दें, हम अपने आप को भी देखें, अपना भी हम जायजा लें, तो हमारा यकीन भी इतना पुख्ता नहीं है। बस अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और उनके अमाल की बुराइयां उनके सामने जाहिर हो जाएगी हिसाब किताब वाले दिन। और जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे वो उन्हें घेर लेगा, और उनसे कहा जाएगा कि आज हम तुम्हें इस तरह भूल जाएंगे जिस तरह तुमने अपने इस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया था, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम होगा और तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। सोचिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि दुनिया में तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हें बुला दूंगा। वहां फरियादें करेंगे, जहन्नुमी फरियादें करेंगे, लेकिन वो फरियाद करने की जगह है ही नहीं, फरियाद करने की जगह दुनिया है। दुनिया में अल्लाह से माफी मांग लें तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कोई मदद नहीं की जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा हमें कोई मदद नहीं कर सकता। और अल्लाह ने साफ कुरान मजीद में इसी आयत में क्या कहा है कि तुमने दुनिया में मुझे बुलाया, वहां मैं तुम्हें बता दूंगा। ये बर्ताव इसलिए तुम्हारे साथ होगा कि तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते थे। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं मजाक उड़ाने का मतलब है कि हम उस पर हंसे तालिब जाएं। ये भी तो मजाक है ना, कि हम सोचे आज के जमाने में थोड़ी ये होता है। आजकल ये नहीं हो सकता। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि मतलब मैं खुद इस चीज से गुजरी हूँ कि अगर आप किसी ऐसी महफिल में जाएं जहाँ कोई पर्दा ना कर रहा हो, ठीक है, और कोई पूरे पर्दे में बैठी हो, वीडियो की तरफ आए तो बेचारी एकदम अपने आप को ढकने लगे, तो मतलब उनको तो छोड़ दीजिए, काफिरों को, मुसलमान औरतें हंस रही होती हैं, मजाक उड़ा रही होती हैं आपस में कि लोग तो बिल्कुल बैकवर्ड है, जबकि अल्लाह का हुक्म है ना पर्दा करने का। तो यही तो है मजाक उड़ाना कुरान की आयतों का, कि कुरान ने तो कहा है कि तुम ये सब करो, और अगर आप उसका मजाक उड़ाते हैं, अब मर्दों को अगर देखती हैं कि उन्होंने टखने खुले हुए पजामा पहना हुआ है, तो लोग हंसते हैं कि लो जी क्या किस जमाने के लोग चले आ रहे हैं, हंस रहे हैं। किस पे हंस रहे हैं? ये रसूल अकरम का हुक्म है कि मर्दों को इस तरह से पहनना है, टखने खुले रहे उनके। तो हम सोचते हैं मजाक उड़ाने का मतलब कुछ खास तौर से पॉइंट आउट किया जाएगा तो फिर हंसेंगे, नहीं। बल्कि जहां भी अल्लाह का जो मानने वाले हैं, अल्लाह के जो हुक्म की तामील कर रहे हैं, उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ मुस्कुराएं यहाँ से, तो हमने अल्लाह के आयतों का मजाक उड़ाया। और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया था। बस आज वो इस आग से नहीं बचाए जाएंगे और ना उनकी माजरत कबूल की जाएगी, माजरत भी कबूल की जाएगी। बस तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो आसमान और जमीन का रब है, जो सारे जहान का रब है, और आसमान और जमीन की किबरियाई सिर्फ उसी के लिए, और वो जबरदस्त और बड़ी हिम्मत वाला है। तो बस सोच लें कि रब को राजी करना ही हमारी कामयाबी है। जिसने रब को राजी कर लिया, जिसने अल्लाह को राजी कर लिया, उसकी दुनिया भी सुधर गई और आखिरत भी सुधर गई। और जिसने अल्लाह ना करे अपने रब को नाराज कर दिया, तो फिर सोचने कौन बचाने वाला है? कोई नहीं बचा सकता, कोई भी बड़े से बड़ा वली भी हमें नहीं बचा सकता अगर अल्लाह ताला नाराज हो जाए। तो इसीलिए हमें हर वक्त ये जो तकवा तो यही है ना, कि हम हर वक्त चेकआउट रखें, हम देखते रहें कि कहीं हमने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया कि हमारा रब हमसे नाराज हो जाए। तो बस ये जब हम हर वक्त करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको रब को राजी कर लेंगे।
آگے ہماری جو ہے سورہ الاحقاف جو ہے شروع ہو رہی ہے، تو ہم پہلے سورہ الاحقاف کی ایک دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ یہ ہم نے 3 آیتیں جو پڑھی ہیں سورہ الاحقاف کی۔ سورہ الاحقاف کے بارے میں جو ہے اس کا جو یہ بھی مکی صورت ہے، مکہ میں، اور وقت بھی سب کا وہ حامیم کا وہ ایک صحیح ہے، آگے پیچھے ساری صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ اور اس صورت میں خاص طور سے جو ذکر آئے گا اس صورت میں 29 یعنی کہ 29 اور 30 نمبر کی آیت میں، وہ یہ آئے گا کہ جب جناتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت سنی، اور وہ آئے مطلب پورے کے پورے گروپس میں آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ جب یہ واقعہ مفسرین کہتے ہیں اس وقت کا ہے کہ جب طائف سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک وادی میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور وہاں پر کچھ آتا ہے کہ کچھ 9 کے آس پاس جو ہے جنات تھے موجود، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا، اور پھر وہ اپنے لوگوں میں گئے اور وہاں سے پورے پورے جناتوں کو لایا، پھر جناتوں کو جو ہے ایمان لے آئے۔ اور بھی کئی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جگہ جگہ کی کہ جہاں پر ایمان جو ہے لے کے آئے جنات، کیونکہ جناتوں کے اندر آپ کو پتا ہے پیغمبر نہیں ہے، انسانوں میں جو پیغمبر آتے ہیں وہی جناتوں کے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ تو ہوتے ہیں جو واز کرتے ہیں لیکن ان کے اندر پیغمبر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ انسانوں کے پیغمبر ہیں، ان کے پیغمبر ہیں۔ اور اس سورت کا نام جو احقاف رکھا گیا ہے، وہ اس میں جو ہے نا خاص طور سے قوم عاد کا ذکر ہے کہ وہ جہاں رہتے تھے وہاں ریت کے ٹیلے تھے، اور ریت کے ٹیلوں کو عربی زبان میں احقاف کہتے ہیں، تو اس کا بھی اس میں ذکر آئے گا، تو اسی لیے اس سورت کا نام جو ہے وہ احقاف رکھا گیا ہے۔ حامی، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی حامیم والی صورتیں آ رہی ہیں، اس کی جو شروع کی 2-3 آیتیں ہوتی ہیں وہ قرآن مجید کی قدر و منزلت کے بارے میں جو ہے بتانے کے لیے ہیں، کیونکہ خاص طور سے جب تک دیکھیں اس کتاب کو ہی کوئی اگر جو نہ مانے، اس کتاب کی جو ایک مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وہ بنایا ہے، جو ایک جو حق ہے اس کا، وہ نہ ہم پہچانے، اور جس طرح مطلب اس کی قدر و منزلت نہ پہچانے، تو ہم مضبوط ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم میں ذرا سا بھی شک آ جائے کسی بھی آیت میں، تو پہلے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کتاب پہ پختہ یقین کریں کہ واقعی یہی حق ہے، اسی کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہ کتاب جو ہے اس میں آگے ذکر بھی آئے گا، اس کتاب میں ہی آگے یا پھر سورہ محمد میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جو کتابیں ہیں، جس میں انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، لیکن جب قرآن مجید آیا تو یہی شرط رکھ دی گئی کہ بس قرآن پہ ایمان لانا ہے، مطلب یہ کہ اس کی آیتوں پہ ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی توریت پہ لا رہا ہے قرآن پہ نہیں لا رہا ہے تو جنت میں نہیں جائے گا، اگر کوئی انجیل پہ ایمان لا رہا ہے یا قرآن پہ نہیں لا رہا وہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی قرآن مجید پہ ایمان لا رہا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا توریت اور انجیل کو نہ مانے، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ ہے۔ توریت انجیل کا جو یہ کہ توریت اور انجیل اور زبور اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ایک آیت ہے قرآن کی، تو جو قرآن کو ماننے والا ہے وہ سب پہ یقین کرے گا۔ تو اسی لیے بار بار جو ہے قرآن کے بارے میں اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ حکمتوں کا خزانہ ہے، ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو مقصد خاص کے لیے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ اس میں پھر وہی بتا دیا گیا کہ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اور پھر مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ایک وقت دیکھے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ زندگی اتنی ہوگی، یعنی کہ جب زمین آسمان میں اس کا بھی وقت لکھ دیا اللہ نے کہ کس وقت تک یہ زمین رہے گی، کس وقت تک یہ آسمان رہے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس روز قیامت کا انکار کر دیا جس سے وہ ڈرائے گئے، انہوں نے قبول حق سے منہ موڑ لیا۔ اے میرے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ذرا غور تو کرو، اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ پیدا کیا، یا آسمان کی تخلیق میں ان کا کیا شریک ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی نقل شدہ علم تو لاؤ
یعنی کہ جو مشرک تھے ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھو تو صحیح کہ اگر ان کے جو کوئی شریک کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے آسمان کا کون سا حصہ بنایا، زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا، اور اگر انہوں نے کوئی ان کے کوئی کتاب انہوں نے نازل کیا تو کتاب دکھائی جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب گمان کے اندر ہی لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے پاس اصلیت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے بجائے ان معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو سن نہیں سکیں گے، اور نہ ان کی فریاد اور پکار سے وہ ان کی مطلب فریاد سے اور پکار سے بالکل غافل ہے۔ مطلب سننے کی تو دور کی بات ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پکار رہا ہے، یہ کس کے لیے آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے یہ بت پرستوں کے لیے آیا ہے کہ پتھر کو مجسمہ ہے آپ اس کو پکار رہے ہیں، کیا اسے پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا، اسے تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کون پکار رہا ہے، کیوں پکار رہا ہے۔ اسی طرح جو قبر میں لوگ قبر والوں کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے پاس جا چکے وہ کچھ نہیں کر سکتے، سیدھے اللہ سے دعا مانگنے۔ اللہ نے کہا میں تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہوں، سیدھے مجھ سے مانگو، اور اگر تم نے کوئی ذریعہ بنایا کہ شریک بنایا کہ اللہ تعالیٰ سے جا کے ہماری سفارش کر دو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا میں علیم ہوں، میں سمیع ہوں، مجھے علم ہے تم کیا مانگ رہے ہو، میں سمیع ہوں، میں سب سنتا ہوں تو تم کیا بول رہے ہو۔ کوئی بیچ میں مجھے ذریعے کی ضرورت نہیں کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کوئی اور بتائے گا۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کسی بھی طرح سے پکارو، چاہے ڈائریکٹ پکارو اس سے مانگو، یا پھر انڈائریکٹلی کہو کہ تم سفارش کر دو، یا تمہارے ذریعے سے یہ کام ہو جائے، تمہارے کیا الفاظ کہا جاتا ہے، تمہارے وسیلے سے یہ کام ہو جائے، کسی ولی کا نام لے کے کہہ دیا جائے، سب چیزیں جو ہیں شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں پکارا جا رہا ہے، یہ تو بالکل غافل ہے اس چیز سے۔ اور جب لوگ میدان محشر میں لائے جائیں گے تو وہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، یعنی کہ جن کو یہ پکارتے ہیں جو بت ہیں پتھر جو ہیں وہ بھی انکار کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زبان دے گا۔ اور اس کے علاوہ جو قبر میں سو رہے ہیں، جو قبر میں چلے گئے ہیں، وہ بھی یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود یہ سب کیا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی کہ وہ اس چیز سے صاف انکاری ہو جائیں گے اور انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے خود یہ چیز شروع کی۔ پھر ظاہر سی بات ہے پھر پکڑ تو انہی لوگوں کی ہوگی نا جو لوگ یہ صاف کر رہے ہیں۔ وہاں پر جا کے ملائکہ جو یہ کیا دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں فرشتوں کے، وہ بھی انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے میں نے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، حضرت عزیر بھی انکار کر دیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا میری عبادت کرو۔ یعنی کہ اور پھر جو ولی جو نیک لوگ اللہ کے پاس گئے ہیں، جن کی قبروں کو جا کے لوگ سجدے کر رہے ہیں، وہ بھی انکار کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو۔ پھر کون بچائے گا وہاں پر جن کو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بچا لیں؟ اور جب ان کے سامنے ہماری صحیح آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو حق یعنی قرآن کا انکار کرنے والوں نے جب وہ حق ان کے پاس آ چکا کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی قرآن مجید کو کیا کہتے تھے؟ تو کھلا جادو ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، اعوذ باللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے گڑھا ہے تو تم اللہ کے مقابلے میں میری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اگر میں نے اس کو خود سے گڑھا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے ہی اللہ سزا دے گا، تم تو نہیں اس کے جواب دہ ہو۔ تم لوگ قرآن کی جو عیب جوئی کرتے ہو اس سے وہ خوب واقف ہے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان بحیثیت گواہ کافی ہے، اور وہ بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو بعد میں آیت ہے نا کہ بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے آئیں جو پہلے مشرک تھے لیکن بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا، جو کچھ تم کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے پیغمبروں میں کوئی انوکھا نہیں ہوں کہ وہ کر دکھاؤں جو دوسرے انبیاء نے نہیں کر سکے، اور میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اچھا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر سے کہلوا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم لوگ جو حیران ہو رہے ہو مجھے نبی ماننے سے انکار کر رہے ہو، تو کوئی میں ایسا انوکھا نہیں کہ میں ہی پیدا ہوا ہوں آج تک نبی، میرے سے پہلے بہت سے نبی آئے ہیں، جیسے اور نبی آئے ہیں پیغمبر آئے ہیں، اسی طرح میں بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو آخرت کے لیے نہیں وہ کہہ رہے، کیونکہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ جنت، لیکن دنیا میں آپ کے ساتھ آگے کیا ہوگا اللہ نے نہیں بتایا تھا آپ کو۔ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو صرف ان احکام کی پیروی کرتا ہوں جو بذریعہ وہی مجھ تک پہنچتے ہیں، اور میں تو صرف ایک کھل کر ڈرانے والا ہوں، یعنی کہ میں بھی خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو وہی کے ذریعے مجھ تک آتا ہے صرف میں اس کو ہی مانتا، اس پہ ہی عمل کرتا ہوں۔ آپ کہیں ذرا غور تو کرو، اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ
جسے قرآن کی گواہی دے چکا ہے اور ایمان لا چکا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ویسے تو مکی صورت ہے، لیکن یہ آیت ہے یہ مدنی ہے، اور یہ جو ذکر ہے یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہے، جو توریت کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب قرآن انہوں نے سنا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جس نبی کا ذکر توریت میں آیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں اور وہ ایمان لے آئے، تو یہاں پہ انہی کا ذکر آیا ہے یہ۔ اور تم نے از راہ تکبر اس کا انکار کر دیا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا ہے، یعنی کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں تکبر میں۔ تکبر کیا ہوتا ہے کہ تکبر یہ ہوتا ہے انسان، مان لو مجھے کچھ نہیں ماننا، کوئی میرے سامنے کوئی بھی دین کی بات کر رہا ہے، چاہے میرے دل کو لگ رہی ہو ہاں صحیح کہہ رہا ہے، لیکن میں اسے اپنے سے کمتر سمجھتی ہوں، تو میں کیا کہوں گی نہیں 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 کوئی نہیں، تمہیں کہاں علم ہے اتنا، تم کہاں ہے، تو یہ تکبر ہوتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو کوئی بھی کہہ رہا ہے وہ حق پہ ہے بات تو مجھے ماننی پڑے گی، لیکن یہ لوگ تکبر میں مطلب دل سے مانتے تھے یہودی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن تکبر میں آ کے نہیں مانتے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ دین اسلام بہتر ہوتا تو اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہیں لے جاتے۔ اب یہ ان کا دوسرا کیا آگے ہم آیت نمبر 11 پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اس وقت، آیت نمبر 11 سے اب ہماری چل رہی ہے 20 تک۔ اچھا دوسرا ان کا کیا ایک وہ تھا، مطلب کیا کہتے ہیں، الزام یہ لگاتے تھے کہ اگر قرآن واقعی سچ ہوتا تو اسے امیر کبیر لوگ سردار جو ہیں وہ قبول کرتے، تمہارے آس پاس تو سارے غلام اور جو مسکین اور غریب غربا ہوتے ہیں وہ تمہارے اکٹھے رہتے ہیں، تو کہاں سے اللہ کی طرف سے ہے؟ کیونکہ دیکھیں آج بھی لوگوں کا یہی ہے، اس وقت بھی یہی تھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت ہے بس وہی بڑا خاص ہے، خاص وہ نہیں ہے، جو اللہ کے قریب ہے وہ خاص ہے۔ ان لوگوں کا بھی یہی تھا کہ جو مال و دولت والے نہیں قبول کر رہے تو اس کا مطلب یہ چیز خاص نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تقویٰ دیکھا جائے گا نہ کہ مال اور دولت۔ اور چونکہ اس قرآن سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یعنی کہ پہلے جو جھوٹ چلا آ رہا ہے نا اسی کا اگلا ایک حصہ ہے یہ جھوٹ۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ توریت آ چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جو بحیثیت رہنما اور رحمت الہی تھی، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو کتاب موسیٰ کی تصدیق کرتی ہے، جو عربی زبان میں ہے، تاکہ ظالموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے اور یہ نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو انہیں نہ کسی بات کا ڈر ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم لاحق ہوگا، کم نہیں ہوگا آخرت میں۔ یعنی کہ اللہ کو بھی مانا، رب اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا، اور پھر ڈٹ گئے، یہ نہیں یعنی کہ پورا توکل، یہ نہیں کہ ڈگمگاتے رہے نہیں پتہ نہیں یہ کرنے سے صحیح ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں دنیا میں سے فائدہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یہ کریں گے تو لوگ نہ برا سمجھنے لگیں، یہ کریں گے لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے تو اپنا یہ چیز چھوڑ دی باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، تم یہ کیوں کر رہے ہو، اس سے تمہیں نقصان ہو جائے گا، اگر تم اللہ کی راہ میں نکالو گے تو نقصان ہو جائے گا، اور جو یہ سود کھایا جاتا ہے تم سود نہیں لو تم بیوقوف ہو، اتنا مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو ہلا دیتی ہیں۔ لیکن جب انسان ثابت قدم رہتا ہے اس کے لیے اللہ نے کہا اس کے لیے کوئی غم کی ضرورت نہیں، یعنی کہ جو ہے نا آمنا صدقہ کہ جو میں جس چیز پہ مان لایا ہوں سچے دل سے لایا ہوں اس پہ میں عمل کروں گا، بس اس پہ ٹک جائے، اس میں نہ فائدہ دیکھے دنیا کا نہ نقصان، صرف آخرت کا فائدہ اور نقصان دیکھے انسان، یہی لوگ اہل جنت ہیں، یعنی کہ جو جن کی نظر ہمیشہ جنت پہ رہتی ہے، دنیا میں نہیں رہتی کہ دنیا میں مجھے اس چیز کرنے سے فائدہ ہوگا نقصان، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مجھے اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہی لوگ اہل جنت ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان اعمال صالحہ کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، دیکھیے پھر سے آیا آگے، پیچھے بھی سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ چکے اور بھی کئی صورتوں میں ہم یہ چیز پڑھ چکے، سورہ لقمان میں بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں، اور بھی صورتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، سورہ الاحقاف میں بھی پڑھا ہے کہ احقاف میں تو پڑھ ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہاں تک آیا کہ اف بھی نہ کہو، مطلب جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، اف کیسے ہوتا ہے آدمی منہ بناتا ہے اف کرتے ہوئے، یعنی کہ منہ بھی نہیں بناؤ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے ماں باپ کا۔ اور یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انسان جو ہے بد نصیب ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے، تو واقعی وہ انسان بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں لیے پھرتی ہے اور تکلیف کے ساتھ اسے پیدا کرتی ہے، اور اس کا حمل اور اس کے دودھ چھوڑنے میں 30 مہینے لگے۔ اچھا یہاں پہ جو 30 مہینے کا ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ کم سے کم جو مدت ہے پیدائش کی ویسے تو 9 مہینے ہوتی ہے، 6 مہینے ہوتی ہے، یعنی کہ 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو زندہ رہتا ہے وہ، تو اس سے وہ پھر کیونکہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے نا کہ جو رضاعت کی مدت ہے یعنی کہ دودھ پلانے کی 2 سال ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھرپور جوان ہو گیا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، 40 سال کیوں کہا ہے کیونکہ 40 سال میں انسان ایک طرح سے پوری طرح سے میچور ہو جاتا ہے،
تو کہا کہ اب اس نے تو کہا کہ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جو یہاں پہ کہی گئی کہ جب 40 سال کو پہنچا وہ انسان تو اس نے دعا کی. کتنی پیاری دعا ہے, سبحان اللہ. یہ آیت نمبر اگر آپ نوٹ کر لیں, آیت نمبر 15 ہے سورہ الاحقاف کی. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس کے معنی ہیں میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی, یعنی کہ ایمان کی نعمت, اور بھی تمام سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی ہے, اور ایسے نیک عمل کروں جنہیں تو پسند کرتا ہو. سبحان اللہ, کتنا پیاری دعا ہے. کہ دیکھیں بہت سی چیزیں انسان نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے, لیکن ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں, یا تو بدعت ہوتی ہے, شرک ہوتی ہے, اللہ کو پسند نہیں ہوتی وہ چیز. اور میں سوچتی ہوں کہ میرے اللہ کے یہاں نیک لوگوں میں شمار ہو رہا ہے. تو اس دعا میں وہ کیا کرے کہ وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند کریں, جو تجھے راضی کر دیں. یعنی کہ مجھے نہیں پتا کون سے عمل نیک ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے میں وہی نیک عمل کروں جو جسے تو پسند کرتا ہوں, اور تو میری اولاد کو نیک چلن بنا دے. سبحان اللہ, پہلے ماں باپ کے لیے دعا کی, اپنے لیے دعا کی, اور پھر اولاد کے لیے دعا. سبحان اللہ, کے اولاد کو بھی نیک بنا دے. اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں, یہاں پہ اس کے اندر توبہ بھی آ گئی دعا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور بے شک میں مسلمان ہوں. سبحان اللہ, بڑی پیاری دعا ہے, اسے آپ نے یاد کر لیں, اور بہت اچھی دعا ہے یہ. اس کے بعد ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی جانب سے ان کے بہترین نیک کاموں کو ہم قبول کرتے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو یہ دعا کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو ہم درگزر کرتے ہیں. سبحان اللہ, اور جس کی خطائیں اللہ معاف کر دے اسے پھر کیا خوف ہے. ہم تو اسی لیے تو ڈرتے ہیں نا, قبر میں سب سے زیادہ خوف یہ ہوتا ہے کیونکہ جو پہلی منزل ہے آخرت کی وہ قبر ہے. قبر میں انسان کو کیا, جب روح لینے فرشتے آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے جہنم میں جا رہا ہے. اتنا لمبا قیامت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری منزل قبر ہوتی ہے, قبر میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا. تو اب اگر اللہ تعالیٰ درگزر کر دے کسی کے گناہ خطاؤں کو تو سبحان اللہ, اس سے خوش نصیب انسان کون سا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ جنتی لوگ ہیں اس وعدے صادق کے مطابق جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا. اور جس نے اب یہاں پر ابھی تک تو مومن اولاد کا ذکر چل رہا ہے نا, کہ جس نے اپنے ماں باپ کی کو مانا, دعائیں کی ماں باپ کے لیے, ماں باپ کا فرمان بردار تھا. اب یہاں پر اب یہاں پہ کافر لڑکا جو ہے, کافر اولاد کی بدعمالیوں کا بیان یہاں پہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ جب اس کے والدین نے اسے یوم آخرت سے ڈرایا اور ایمان لانے کے لیے اور نیک عمل کرنے کی دعوت دی, تو اس نے کیا کہا. اب یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم دونوں سے تنگ دل ہوں. کیوں تنگ دل؟ کیونکہ وہ اسے ایمان لانے کے لیے کہتے تھے. ایسے آج بھی بہت سے گھروں میں دیکھے ہوں گے, اولاد ہوتی ہے ایسی کہ آپ ان سے کہو کہ یہ چیز غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ نہیں کرو, یہ نماز پڑھو وقت پہ, یہ کرو وہ کرو, وہ کیا کہتے ہیں بھائی ہم پریشان ہو گئے. آج کے زمانے میں کچھ نہیں ہوتا ایسے, آج بھی نہیں ایسی اولاد. بس اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک صالح اور صادق بنائے. کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں اپنی قبر سے زندہ نکالا جاؤں گا؟ یعنی اپنے ماں باپ سے وہ کہے گا کہ نکالا جاؤں گا, حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں اور وہ دنیا میں واپس نہیں آئی. اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ دیکھ لیں انہوں نے, ان کی اولاد جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آنے والی نہیں ہے. وہ تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں واپس آیا, جا کے کس نے بتایا تمہیں کہ یہ سب ہوگا. تو پھر وہ فریاد کرتے ہیں اپنے, اور اپنے لڑکے سے کہتے ہیں کہ یعنی کہ اپنے لڑکے سے کہتے ہیں کہ تیرا برا ہو کہ تو ایمان لیا, نہیں تو تیرا برا ہو کہ تو ایمان نہیں لایا. بے شک اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ برحق ہے. اور کہنے لگا کہ یہ تو گزشتہ قوموں کے افسانے ہیں, یعنی کہ یہ جو تم سناتے رہتے ہو مجھے پچھلی گزری ہوئی قوموں کی باتیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آ گئی, اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا قرآن کے اندر کہ میں نے جہنم کو جنوں اور انسانوں سے میں بھر دوں گا. تو یہ چیز آئی ہے کہ جب لوگ ایسی حرکتیں کریں گے, والدین ایمان کی دعوت دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کس کے بارے میں بتا رہے ہو, تم کون لوٹ کے آئے جس نے بتایا کہ یہ سب قبر میں ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر یہ تو سب پرانے افسانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کی پہ بات صادق آتی ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے ان کے حمایتوں کے ساتھ, اور ان سے پہلے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. بے شک وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے تھے. کون لوگ؟ جنہوں نے انکار کیا, ایمان لانے سے انکار کیا. اور اس طرح سورہ صاد میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نا, تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا کہ میں تمہیں اور تمہاری پیروی کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا, سورہ صاد میں سے آتا ہے. تو آج جو لوگ اللہ کی راہ کو چھوڑ کے ابلیس کی راہ پہ پڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو گناہ کے کام ہے اس میں انہیں مزہ آتا ہے وہ وہی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں جو ابلیس کی راہ پہ چلیں گے سب کو جہنم کو اس سے میں بھر دوں گا. اور مومن اور کافر
ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق اچھے اور برے درجات ہوں گے، یعنی کہ سب کو اللہ تعالیٰ برابر نہیں کرے گا، جو جیسے عمل کرے گا ویسے، اور تاکہ اللہ ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ہے، انسان خود اپنی نفس پہ ظلم کرتا ہے۔ اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ہی اپنی نعمتیں ختم کر لی، یعنی کہ دنیا میں کیا تھا، دنیا میں کہ جو کچھ اللہ نے نعمتیں دی انہوں نے سوچا صرف یہ خرچ کرنے کے لیے اپنی جان پہ، صحت دی تو وہ عیش اور آرام اور موج اور مستی میں ختم کر دی، دولت دی وہ سارے اپنے اوپر ختم کر دی، وقت دیا وہ وقت بھی فالتو کاموں میں لگا دیا، اللہ کی راہ میں ایک ذرا وقت نہیں لگایا، سب کچھ جو ہے دنیا میں ختم کر دیا، اور ان سے لذت اندوز ہو چکے ہو تم، یعنی کہ جو نعمتیں دی تھی دنیا میں تم اس سے لذت اٹھا چکے، بس آج تمہیں زمین میں تمہارے ناحق تکبر اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جو نعمتیں دی تھی تم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی راہ میں بھی مجھے کچھ کرنا ہے، کیا کیا خرچ کرنا ہوتا ہے، خالی پیسہ نہیں خرچ کرنا ہوتا، اللہ کی راہ میں ہم اپنے جو صحت دی ہے، اپنی جان دی اللہ کی راہ میں لگائیں، وقت لگائیں، اپنا پیسہ دیا ہے تو پیسہ لگائیں، اور اگر اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو بول کے جو ہے وہ دوسرا کام کرے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جس طرح کی بھی صلاحیت دی ہے ان صلاحیتوں کو استعمال کرے گا، وہ صلاحیت ہے وہ برے کاموں میں استعمال کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہہ دیا ہے کہ اب تم ذلت کا عذاب چکو۔ آگے ہم آیت نمبر لیتے ہیں 21 سے 26 تک۔ اور آپ قوم عاد کے بھائی یعنی کہ ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے احقاف میں رہائش پذیر اپنی قوم کو، یعنی کہ جو ریت کے پوچھ آپس ٹیلے تھے بیچ میں وہ رہتے تھے، اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا، یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب اللہ سے ڈرایا، اور ہود علیہ السلام سے پہلے اور ان کے بعد بہت سے انبیاء آئے، اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، دیکھیے ہر جگہ جو مین چیز ہے یہی، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، میں بے شک ایک بڑے دن کے عذاب سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے یہ سب کہا۔ قوم عاد نے کہا تھا، ان کی قوم نے کیا کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دو، یعنی کہ جن کو معبود مانتے تھے، کیا تم ان سے ہمیں دور کرو گے؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، یعنی کہ ہوتا ہے چوری اور اوپر سے سینہ زوری، یعنی ایک تو نہ تو مان رہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب کی دھمکی دے رہے ہو، لے کے آؤ اس کا۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، اور میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا دیتا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نادان ہو، کہ وہ سمجھ گئے کہ لوگ نادان ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ پر جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ یہ ایک بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ یہ ایک بونڈر تھا، جیسے بونڈر کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ ریگستان ہوتا ہے، اور ریگستان میں جب بہت تیز آندھی اور طوفان چلتا ہے نا تو ریت اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دیتا، دکھائی دیتا، اتنی تیز ریت کی وہ آندھی چلتی ہے، تو ایک سفید بالکل دھوئیں کی طرح ان کو بادل نظر آیا، تو اسے دیکھ کے انہوں نے سوچا کہ بارش کرنے والا بادل ہے، پہ بارش برسائے گا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، اور اسی آندھی میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے ختم کر دیا تھا۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ صرف ان کے خالی گھر رہ گئے تھے، تو جاندار چیزیں سب ختم ہو گئی۔ ہم مجرم قوم کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ اور ایک کفار مکہ، ہم نے قوم عاد کو ایسی چیزوں کی قدرت دی تھی جن کی قدرت تمہیں نہیں دی، یعنی کہ اب یہاں پہ جو رخ ہے وہ کی طرف ہو گیا، کیا کہتے ہیں، مشکوں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جس پہ تکبر کر رہے ہو اور تم ایمان نہیں لا رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہو کہ عذاب کب آئے گا، یہ سب کہتے ہو، تو جو یہ قوم عاد تھی تم سے کہیں زیادہ طاقت میں اور نعمتوں میں تم سے بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ قدرت تھی ان کے بعد، اس کے باوجود ہم نے ان کا یہ حال کیا، تمہیں ہم نے وہ چیزیں دی بھی نہیں ہے، اور ہم نے ان کے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے تھے، لیکن ان کے وہ کان اور ان کی وہ آنکھیں اور ان کے وہ دل ان کے کسی کام نہیں آئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ اسی عذاب نے ان کو گھیر دیا، یعنی کہ اللہ نے جو جسم کے عضو ان کو دیے تھے، یعنی کہ آنکھ کو دیکھ کے اللہ سبحان اللہ کو، اللہ کی چیزیں دیکھ کے، کان سے اچھی چیزیں سنو، اور دل میں غور و فکر کرو، دل اور دماغ میں غور و فکر کرو اللہ کی چیزوں کا، لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے غلط کاموں میں استعمال کی، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو دیکھیے یہ جو قرآن ہے نا، یہ کیوں آیا ہمارے لیے، اس لیے تو آیا نا کہ جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں نا اسے اپنی زندگی کو بھی دیکھتے چلیں نا ہم، لیکن خدا نہ کرے ہم تو جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں آنکھ اور ہمیں کان اور سب سے بڑھ کے یہ زبان جو ہمیں دی ہے، کس لیے دی ہے؟ کیا یہ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے دی، یا یہ جو خاص طور سے زبان اس کو کہا گیا ہے نا کہ یہ سب سے زیادہ پکڑوائے گی، اور عورتوں کے بارے میں تو خاص طور سے ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی، کہ کہیں بیٹھے ہیں تو اس کی بات غیبتیں چغلیے
جھوٹ اور پھر فحش باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے سب پکڑوائیں گے. آنکھوں سے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کان سے کیا سن رہے ہیں. تو اس لیے غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے سب کچھ دیا تھا، لیکن انہوں نے کس لیے استعمال کیا؟ اس کے خلاف استعمال کیا اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کیسا عذاب آیا. آگے ہم آیت نمبر 27 سے دیتے ہیں 27 سے 35 تک. اور ہم نے تمہارے گرد آس پاس میں یعنی کہ بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور اپنی نشانیوں کو مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. یعنی کہ ہم نے جو جو ہماری نشانیاں تھیں اللہ کی، انہیں ہر طریقے سے جو ہے بتانے کی کوشش کی، ہر طریقے سے بتانے کی کوشش کہ شاید کہ یہ ایمان لے آئیں، شاید کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے. اس میں جو ذکر ہے کہ تمہارے آس پاس بستیاں تھیں جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب مدین کی بستیاں، یہ ساری کی ساری جو تھی ادھر عرب میں ہی تھیں. اور یہ لوگ جب اپنے بزنس کے لیے جایا کرتے تھے سیریا اور شام تک، تو ساری یہ بستیاں بیچ میں پڑتی تھی، ان کو دیکھتے ہوئے چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا. تمہیں دیکھ کے کیا سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سے سمجھنا چاہیے. اور ہم نے ہر کو الگ الگ طریقے سے جو ہے وہ عذاب بھی دیا اور الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش بھی کی. بس کیوں نہ مدد کی ان کی ان سب نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے قریب قربت حاصل کرنے کے لیے معبود بنا رکھا تھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ معبود بنا رکھا تھا اللہ کے، چلو معبود نہیں بنایا تھا، شریک ہی بنایا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں مدد کی تھی ان کی جب ان پر عذاب آیا؟ بلکہ وہ سب ان سے غائب ہو گئے. اور یہ معبود سازی، ان کا جھوٹ اور ان اللہ کے خلاف ان کی جو جھوٹی من گڑت باتیں تھیں اور کچھ نہیں تھا، صرف من گڑت چیزیں ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بنائے گئے ہیں. کیونکہ جب ان پہ عذاب آئے نہ وہ وہاں کام آئے، اور نہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ سنائے گا ان کو تب نہ وہاں کام آئے گا کوئی. اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے پھیر دیا تھا، تو یہ وہی جو میں نے ذکر شروع میں کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو ایک گھاٹی میں جو تھے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات تھے، کسی کے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 6 جنات تھے، کوئی کہتا ہے 9. اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جنات آئے اور انہوں نے قرآن مجید کی جو ہے تلاوت سنی اور پھر وہ اپنے دوسرے جناتوں کو جا کر لے آئے اور انہوں نے ایمان لے آئے. اور یہ بھی بات بتاؤں جو پہلے میں نے کہا کہ جناتوں میں پیغمبر نہیں آتے بلکہ ان کے داعی دین ہوتے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. سب کے یہاں قرآن سے سننے کے لیے پھیر دیا تھا. پس جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم سب کان لگا کر سنو. جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے. در حقیقت وہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے. یعنی کہ یہ جنات جنہوں نے یہ قرآن سنا تھا تو وہ بہت متاثر ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم کے پاس جا کر انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ عذاب الہی سے ڈرو. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جناتوں کے اندر ایک اور چیز ہے، میں بھی پڑھ رہی تھی اس میں تفسیر میں، کہ جناتوں میں بھی خالی یہ نہیں کہ جناتوں میں تو شر زیادہ ہے، تو ابلیس کو ماننے والے جنات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دین پہ جنات ہیں وہ کم ہیں. اور جناتوں کے اندر جو ہے وہ جیسے انسان میں مذہب ہے کے اندر بھی یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، بتوں کو ماننے والے جو زیادہ ہیں، بتوں کو ماننے والے جو ان کی مدد کرتے ہیں کافروں کی. تو یہ سارے جو ہے جناتوں کے اندر سب چیزیں ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ ایمان والے جنات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. اور آج بھی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو یہ کافر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں یہ چیز نظر آ گئی، دیوی نظر دیتا ہے، وہ جنات ہوتے ہیں، جنات کو بن کے دکھائی دیتے ہیں جس سے کہ یہ اپنے دین سے ہٹ نہ جائیں، کہیں کو ہدایت نہ مل جائے، تو اسی لیے ان کو پختہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جو پیروں مزاروں پہ جاتے ہیں نا اور وہاں پہ کہتے ہیں خواب میں نظر آیا، ایک خوشبو سی نظر آ گئی اور دیا نظر آ گیا، کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں لوگوں کو. تو یہ سب جناتوں کے کام ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ اپنے جو یہ مطلب غلط دین پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ بنے رہیں، ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب لوگ جانے میں جائیں. انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے. تو یہاں میں مفسرین کہتے ہیں کہ خاص طور سے انہوں نے موسیٰ کا ذکر کیا ہے تو یہ شاید یہودی جنات تھے جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو دین برحق اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یہ جو یہ کتاب ہے، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے گا. اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. وہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی کہ راستہ ایک ہی ہے، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کریں گے
تو پھر وہ کھلی گمراہی میں ہے اور ان کو کوئی بھی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا، کوئی بھی. تو اسی لیے ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صراط مستقیم، جو قرآن مجید بتاتا ہے، اور بس. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک بار آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس لکیر کے ادھر ادھر اور لکیریں کھینچ، تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جو سیدھی لکیر ہے صراط مستقیم ہے، یعنی کہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے بتایا ہے. اور یہ جو یہ لکیریں ہیں، یہ ہر اس پر ایک شیطان بیٹھا ہے، یعنی کہ یہ گمراہ کرنے والے شیطان ہیں جو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے یہاں تک گمراہ کر دیتے ہیں کہ دین پہ عمل کر رہا ہے، دین سے نہیں ہٹے گا تو اسے اسی میں گمراہ کرو، یعنی کہ اس کے اندر بدعت ڈال دو، شرک ڈال دو، دین سمجھ کے کرے گا. تو یہ سارے جو ہے گمراہی کے ہتھ کنڈے ہیں شیطان کے، جو انسان کو جو ہے گمراہ کرتا رہتا ہے. کیا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کی تخلیق سے انہیں اس نے وہ نہیں تھکا ہے، مطلب یہ کہ جس نے زمین آسمان، مطلب زمین تو میں کہوں گی بہت چھوٹی چیز ہے، آسمان جس کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، آسمان جس نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بنا دیا، اس سے بھی نہیں تھکا اللہ تعالیٰ. وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے، تو اس مردوں کو زندہ کرنے میں کیا مشکل ہے اس کے لیے جس نے یہ سب چیزیں بنا دی. ہاں وہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے. اور جس دن اہل کفر آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، یعنی کہ آگ کے سامنے لایا جائے گا، ان کو دکھا دیا جائے گا یہ آگ ہے جس سے کیا تم سے بتایا گیا تھا. وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم. اللہ کہے گا تو پھر تم اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھتے رہو. بس اے میرے نبی آپ صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا. اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مطلب جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم جو ہے وہ انبیاء. تو ان کے اوپر جیسے حضرت نوح کے بارے میں آپ نے سنا 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے، جب بھی نکلتے تھے لوگ اینٹیں اور پتھر مار مار کے زخمی کر دیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کتنی مطلب وہ آئے بشاری، کتنی قربانیاں آپ کو دینی پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ان کی قوم کو پریشان کیا. تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کیجیے جیسے کہ ان پیغمبروں نے کیا تھا جو عزم تھے، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کی. یعنی کہ آپ جب مشرک آپ کو انتہا سے زیادہ پریشان کرنے لگے تو آپ کے اندر کہیں نہ کہیں یہ پیدا ہوا کہ جلدی سے جو عذاب کا وعدہ وہ جلدی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجیے. جس دن وہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ دنیا میں دن کے صرف ایک گھڑی ہی رہے تھے. یعنی کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا جیسے دنیا میں رہے نہیں. جیسے کہ ایک آدمی بہت بڑی پریشانی دیکھ لے تو اسے لگتا ہے کہ میں تو مطلب آسائش کبھی دیکھی نہیں، مطلب اسے پریشانی میں ہی ہوں ہمیشہ سے. تو ان لوگوں کو یہی لگے گا کہ دنیا میں ہمیں ایسا لگتا ہے ہم چند دن ہی رہے تھے، ہمیں تو ہمیشہ سے پریشانی میں تھے. یہ کام ایک پیغام الہی ہے، بس گناہ گاروں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ جہنم کی عذاب کے لیے آ رہا ہے یہ کہ صرف گناہ گاروں کو اس میں ڈالا جائے گا اور کسی کو اس میں نہیں ڈالا جائے گا. بس اللہ تعالیٰ کہ بہت جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب نار سے بچا لے. اللہ اور دعا جنت کے لیے کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے اللہ سے دعا. اللہم انا اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے اپنے کسی کو کسی کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے اعمال کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. خدا نہ کرے ایسے نہیں ہے جو قرآن مجید سے ہٹ کے ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوں. اگر ایسے اعمال ہیں تو جب فرشتے تو بعد میں آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا جنت اور جہنم. ہمیں تو زندگی میں ہمیں پتہ لگا سکتے ہیں، ہم اپنے عمل چیک کریں کہ کتنے کام وہ ہیں جو شیطان کو خوش کرتے ہیں، کتنے کام وہ ہیں جو ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ نے روکا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور کتنے کام وہ ہیں جو اللہ نے کہا اور ہم کر رہے ہیں. اور جب ہم دیکھیں گے تو زیادہ کام وہ نکلتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے دور کر دے. تو قبر میں تو بعد میں پتہ چلے گا، زندگی میں بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں اپنا. کوئی کسی دوسرے کو نہ دیکھے، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کر کیا. ہماری سورہ الاحقاف جو ہے ختم ہو گئی ہے، سورہ محمد ہماری جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم
मिन रब्बिहिम कफ्फर अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहम। थोड़ी दो आयतें हैं, वक्त कम है। हम सूरह मोहम्मद के बारे में जो है आता है कि ये सूरत अभी तक हम लगातार लगातार जो है मक्की सूरत सुनते आ रहे थे, और ये जो सूरत शुरू हुई है सूरह मोहम्मद, ये मदनी सूरत है। और इसके बारे में जो है आता है कि ये मुफस्सिरीन कहते हैं जंगे बदर के बाद ये सूरत नाजिल हुई थी, क्योंकि जंगे बदर के बाद मुशरिक समझ गए थे कि इस्लाम की शक्ल में जो है मदीना में एक इस्लाम मतलब मुसलमानों की एक रियासत जो है वो कायम हो रही है, जो काफी जो है वो ताकतवर होती जा रही है। तो ये क्या करते थे उस वक्त, जो ये मुशरिक थे, मुसलमानों की ताकत को पसपा करने के लिए और मुसलमानों को डराने के लिए, जहां कोई मुसलमान कोई तनहा कोई वफद या कोई वफूद या कोई तनहा मिलता था उसको मार देते। तो फिर मुसलमान भी अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे कि अल्लाह ताला हमें भी जहाद का और कताल का हुक्म दो, जिससे कि हम भी उन लोगों को जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म मुस्तम कर रहे हैं, हमें कत्ल कर रहे हैं, कि हमें भी कत्ल का हुक्म दो कि हम भी जो है अपना बदला ले सके। तो इसके अंदर वो पूरा कताल का और जहाद करने का जो हुक्म अल्लाह ताला ने इसमें दिया है। फिर दूसरी चीज इसके अंदर मुनाफिकों का जिक्र है, क्योंकि अभी तक तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मुश्रिकों से वास्ता था बस, लेकिन जब आप मदीना मुनव्वरा लाए तो यहूदी थे एक तरफ, यहूदियों के चार पांच कबीले थे कितने थे, और दूसरी तरफ मुनाफिकों का एक बड़ा गिरोह खड़ा हो गया। और मुनाफिकों का क्या था कि मुनाफिक जो थे वो ईमान तो ले आए थे लेकिन दिल से नहीं लाए थे, वो सिर्फ फायदा उठाने के लिए लाए थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है वो बढ़ती हुई ताकत बन रही है, तो इस फायदे के लिए कि जब जंगें होंगी और मालो दौलत आएगी तो वो हमें मिलेगी, तो और उभरती हुई ताकत है, इस वजह से इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन अंदर खाने वो इस्लाम से जलते थे और इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश में लगे रहते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, लेकिन अंदर खाने वो यहूदियों से भी मिले हुए थे, यहूदियों को भी वो राय देते रहते थे कि तुम्हें किस तरह मुसलमानों को पसपा करना है। इधर मुश्रिकों को भी वो पैगाम भिजवाते रहते थे कि तुम जो इस वक्त जो है मुसलमानों पर हमला कर दो। तो ये उनका काम था, और इन्होंने बड़े नुकसान पहुंचा इस्लाम को बहुत ज्यादा। जंग ओहद में भी पूरा कब्जा उबई इब्ने अब्दुल्ला इब्ने उबई जो था, कि वो पूरा का पूरा मुश्रिकों का सरदार गिरोह लेके गया और बीच रास्ते से वापस आ गया कि हमें नहीं लड़ना है मुसलमान, जिससे कि खौफजदा हो जाए कि इतना बड़ा गिरोह जो है वो लड़ने से पहले ही वापस चला गया खौफजदा करने के लिए। इधर यहूदियों को भी कह दिया इन मुनाफिकों ने कि तुम क्यों, क्योंकि यहूदियों से मुआहदा हुआ था कि जो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा हम तुम्हारा साथ देंगे, और जो हमारे ऊपर हमला करेगा तुम हमारे साथ रहोगे। तो कहा कि तुम क्यों जा रहे हो उनका साथ देने के लिए, अपने अपने घर में रहो। तो यानी कि इन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और आज भी मुसलमानों में जो मुनाफिक हैं उन्हें मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं कि नाम के वो मुसलमान होते हैं लेकिन हर चीज ऐसे ऐसे फतवे जारी करेंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी, और हर चीज अल्लाह के जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके खिलाफ करेंगे। और मुनाफिकों का ये भी होता है दिखने में वो अपने आप को मुसलमान ही जाहिर करते हैं, बहुत से तो मतलब बहुत अच्छा मुसलमान जाहिर करते हैं, लेकिन अंदर खाने में मुसलमानों के दुश्मन होते हैं, मुसलमान काट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सूरह इसमें क्योंकि दूसरी आयत में जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, इसलिए इसका नाम मोहम्मद है। दूसरा नाम इसका सूरह कताल भी है, क्योंकि इसमें कताल का बर्ज होने का हुक्म है। जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की और लोगों को अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। अच्छा, अब इसमें दो तरह के लोग, एक तो कुफ्र किया यानी कि इनकार किया, दूसरा क्या गुना लोगों को भी रोका। देखिए, एक गुना वो होता है इंसान खुद कर रहा है, एक क्या दूसरों को भी उकसा रहा है वो गुनाह करने के लिए, और अगर वो नेक काम कर रहा है तो उसे रोक रहा है। छोटी सी मिसाल है, एक आदमी नेकी का कोई भी काम करने जा रहा है, दूसरा कह रहे छोड़ो क्या है बैठो आराम से। मान लो कुरान ही पढ़ रहा है कोई बैठा हुआ, कुरान पढ़ने जा रहा हूँ मैं, कह रही छोड़ो बात कर लेते हैं। या फिर कोई भी गलत काम खुद कर रहा है, दूसरों को भी उकसाएगा, अरे बड़ा अच्छी चीज है वो, तुम भी देखो और तुम भी करो, तुम भी ये करो, मतलब गलत काम के लिए उकसाना और अच्छे काम से रोकना, ये तो और ज्यादा गुनाह का बाइस बन जाता है। खुद अपना तो गुनाह कर ही रहा है कि हम खुद तो डूब ही रहे हैं, सबको साथ में लेकर डूबेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर उसके कहने से 10 लोगों ने गलत काम किया तो उन 10 को तो एक एक का अपना मिलेगा, उसको 10 का 10 का भी मिलेगा। तो इसीलिए हम कभी भी उस ऐसा काम ना करें कि हमारे कहने से कोई नेकी से रुक जाए या हमारे कहने से कोई गलत काम करने लगे। अगर कोई गलत काम हम खुद कर रहे हैं, खुद नहीं करना चाहिए, पर अगर बाई चांस हमारे से हो गया तो हम लोगों को ना उकसाएं उसे करने के लिए, खुद भी अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह ताला गलत काम को हमारे से निकाल दे, और लोगों को ना उकसाएं कि तुम भी जो है वो गलत काम करो, क्योंकि उससे तो और ज्यादा। और फिर अल्लाह ताला क्या करे, अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो यहूद हैं, जो नसरानी हैं, ये या मुशरिक हैं, ये अच्छे काम नहीं करते, वो भी अच्छे काम करते हैं। बल्कि जो क्रिश्चियन है ये तो इसका क्या कहते हैं, चैरिटी का काम इतना ज्यादा करते हैं, कोई कौम नहीं करती, इतना ज्यादा काम करते हैं। इसके अलावा इन लोगों में भी अपने लोगों का ख्याल भी रखा जाता है, गरीबों का ख्याल रखा जाता है, माँ बाप का भी ख्याल रखते हैं, मतलब अच्छे बुरे सब जगह लोग हैं, इनके यहाँ भी अच्छे। लेकिन
لیکن اگر ایمان کے بغیر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ ایمان پہلی شرط ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے ان کے عمل تو گنے جائیں گے، اور جو صرف عمل کر رہے ہیں ایمان نہیں ہے ان کا تو وہ کوئی عمل کام نہیں آئے گا. وہ سمجھو گیا کنویں میں چلا گیا بس وہ عمل. تو ایک آدمی میں ایک مثال دوں گی کہ ایک آدمی 1 ریال خرچ کرتا ہے لیکن ایمان والا ہے تو 1 ریال لکھا جائے گا اس کا. اور ایک انسان لاکھوں خرچ کر لے لیکن ایمان نہیں ہے اس کا تو وہ لاکھوں بھی ضائع ہو گئے. یعنی کہ اس کا عمل جو ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن مجید اس پر بھی ایمان لائے اور وہی ان کے رب کا دین برحق ہے، اللہ نے ان کے گناہ مٹا دیے. سبحان اللہ. یعنی کہ جو پہلے مشرک تھے لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، قرآن مجید پہ بھی ایمان لائے اور توحید پہ ڈٹ گئے تو کیا کیا اللہ نے ان کے سارے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیے. اور دوسرا فائدہ کیا، صحابہ نے پوچھا کہ یار اللہ کے رسول میں نے اتنے گناہ کیوں، اللہ تعالیٰ سب ختم کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. سوری پانی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور دوسرے اور فائدہ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا جو مثال ہے نا کہ جو اچھے کام انہوں نے مطلب کہ گناہ تو معاف کر دیے سارے اور جو اچھے کام انہوں نے اس میں کیے ہیں اپنے شرک کے اس میں وہ اچھے کام گنے جائیں گے. یعنی کہ اگر کسی کی مدد کی ہے تو وہ مدد گنی جائے گی. سبحان اللہ. تعالیٰ بہت ہی محبت کرنے والا ہے. اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا اور ان کے حالت کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ مٹا دیے جو ایمان لائے اور ان کے حالت کی اصلاح کی. یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی یعنی کہ غلط چیز کی یعنی کہ جھوٹ کی. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کے دین برحق کی پیروی کی. اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کی اصلاح کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. بس مسلمانوں جب میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہو، اب یہاں پہ وہ آ گیا جو مسلمان خواہش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دو کہ جو ہمارے ساتھ کرے ہم بھی ان کے ساتھ کریں. اب یہاں پہ وہ حکم آ رہا ہے. بس مسلمانوں جب میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو ان کی گردنوں پر ضربے لگاؤ یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو باقی جو بچ جائیں انہیں اچھی طرح باندھ دو. اس کے بعد انہیں یا تو ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑو. جیسے کہ جنگ بدر میں جو قیدی بن کے آئے تھے تو ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا گیا تھا ان کو یہاں تک کہ جنگ بند ہو جائے. یہ اللہ کا حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان پر غالب آ جاتا لیکن وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے. کیا بہت بڑی آزمائش تھی. جنگ بدر جب ہوئی اور جنگ احد بھی جب ہوئی سوچئے کہ اس وقت سارے خاندان بٹے ہوئے تھے. کچھ ایمان لے آئے تھے اور کچھ ایمان نہیں لائے تھے خاندان کے لوگ. یعنی کہ کسی کے ایک بھائی نے ایمان لے آئے ایک بھائی نہیں لایا. کہیں پر باپ لے آیا تو بیٹا نہیں لایا. کہیں بیٹا لے آیا ایمان تو باپ نہیں لایا. تو جب یہ جنگیں ہوئی نا خاص طور سے جنگ بدر اور جنگ احد ایک طرف باپ مطلب سمجھیے کہ جو مسلمان ہے اولاد تو وہ تو مسلمانوں کی طرف کھڑی ہے اور باپ اگر مشرک ہے وہ مشرک کی طرف تلوار لیے کھڑا ہے. یعنی کہ آمنے سامنے ہے. ایک بھائی ادھر کھڑا ہے تلوار لیے ایک بھائی ادھر. بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ کرے میں چاہتا تو ایسے ختم کر دیتا لیکن یہ انہیں میں نے آزمایا کہ ایمان کتنا ان کے اندر تک آیا ہے. اتنا یہ نہیں ایمان کی خاطر کیا کر سکتے ہیں. اور سبحان اللہ اس وقت جو مسلمان تھے وہ کامیاب ہوئے کامیاب ہو گئے. انہوں نے صرف اللہ کا حکم مانا. انہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے کون ہے اور کون نہیں. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اللہ ان کے نیک اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یعنی کہ جو پھر اس میں مارے گئے تو اللہ وہ شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال ضائع نہیں کرے گا. وہ عنقریب اپنی راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان اس نے انہیں دنیا میں ہی کرا دی تھی. یعنی کہ جو مومن ہوگا جب شہادت مطلب مومن کو پہلے ہی دنیا میں ہی اس کی جنت کا مقام دکھا دیا. قبر میں بھی تو ہے نا کہ قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا تو ایک کھڑکی کھول کے جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا مقام اور یہ تمہیں کیوں حاصل ہوا کیونکہ تم نے دنیا میں وہ کام کی جو میں نے کہے تھے. تم نے مجھے راضی کیا تو میں تمہیں وہاں راضی کر دوں گا. اور حدیثوں سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احادیث میں بیان کیا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے تو خود اپنی جگہ کو پہچان لیں گے. اور بخاری نے اسے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اہل جنت اپنی منزلوں تک اپنی دنیاوی گھروں سے زیادہ جلدی اور آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے. یعنی کہ اس طرح پہچان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی دکھا دے گا. یعنی کہ جب قبر میں ہوں گے اسی وقت ان کی وہ چیز دکھا دی جائے گی یہ ہے تمہارا مقام. اور جب وہ اوپر جائیں گے تو ایک دم سے پہچان لیں گے یہ تو وہ سب چیزیں جو اللہ نے ہمیں دکھائی تھی کہ ہمارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں دعا کرنی چاہیے اللہم انا اسألک الجنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں میں شامل کر لے. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. مطلب دیکھیے اللہ نے کھل کے بتا دیا کہ تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا.
اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. یعنی ثابت قدمی کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم دین کی مدد کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کی ہم مدد کس طرح کرتے ہیں. اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کو مدد. اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ کے دین کی مدد, اللہ کے لوگوں کی, اللہ کے بندوں کی مدد. یہ ہے اللہ کی مدد. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو خود کافی ہے. اللہ تو زمین آسمان ہمیں کیا مدد چاہیے اللہ کو. لیکن اللہ ہمیں فرماتا ہے اس ذریعے کہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت. حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے سے, مفہوم ہے حدیث کا کہ حدیث قدسی ہے کہ میں جو بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا, تو کہا اللہ تعالیٰ میری کیا بھی ساتھ میں آپ کو کھانا کھلاؤں. کیا میرا ایک بندہ بھوکا تھا تیرے سامنے آیا تھا, تم سے کھانا کھلایا, تو اسے کھانا کھلاتا تو جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا. ایسے ہی کہ میں بے لباس تھا تو مجھے لباس نہیں پہنایا ہوگا. اللہ تعالیٰ میری کیا ضرورت کہ میں لباس پہناؤں. کا ایک انسان تیرے پاس آیا, اس کا لباس نہیں تھا, تو نے اسے لباس نہیں پہنایا, تو اس کو لباس پہنا تھا تو گویا مجھے پہناتا. ایسے پیاس کے بارے میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جب ہم ایسے بندوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کے دین کے لیے جب ہم اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی جان اور اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں تو ہم دراصل اللہ کی یہاں پہ مدد کر رہے ہوتے ہیں دین کو پھیلانے. اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے. اللہ ہماری کیا مدد کرتا ہے؟ وہ ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے, ہم ڈگمگاتے نہیں ہیں. پھر پریشانیوں میں, مشکلوں میں, جو دنیا میں سب کچھ آج کل ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں ہم سوچتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. آج بھی دیکھیے لوگ اتنی اس پریشانیوں کے باوجود بھی کتنے ثابت قدم ہیں. ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں. یعنی کہ ثابت قدم اللہ نے رکھا ہوا ہے لوگوں کو. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے, اور ان کے اعمال کو وہ ضائع کر دے گا. یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ قرآن سے نفرت کی. نفرت کس معنوں میں کی؟ یعنی کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا, بلکہ جو ان کے باپ دادا کے زمانے سے چلا تھے تو اس پہ عمل کیا, یا پھر اپنی خواہشات کی پیروی کی. تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا انہوں نے زمین میں سفر کر کے دیکھا نہیں کہ ان کافروں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کے اوپر سے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا, اور مکہ کے کافروں کے لیے بھی ایسی ہی سزا ہے. ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز اور مددگار ہے, اور بے شک کافروں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کا مددگار ہے, ان لوگوں کا نہیں ہے. اب آگے آیت نمبر ہم لیتے ہیں 12 سے 19 تک. بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا. دیکھیں پھر یہاں پہ بھی آ گیا, ہر جگہ کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ خالی ایمان کا ذکر یا خالی عمل صالح کا ذکر. عمل صالح ایمان کے ساتھ ہیں, اور ایمان خالی بھی کام نہیں آئے گا. خالی ہم نے کہا ہم اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یعنی کہ یقین کرتے ہیں ہم اللہ پہ بھی, گواہی دیتے ہیں ہم اللہ ایک ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور بس ہم آرام سے بیٹھ جائیں. گواہی تو ہم نے دے دی, بس اب ہم جنت میں جائیں گے. نہیں, عمل صالح کرنے ہوں گے. عمل صالح کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے اندر سب سے اولین جو عمل ہے وہ نماز ہے. نماز جو ہے وہ کنجی ہے نام مال کی. سب سے پہلے نماز, روزہ, زکات, اور کسی کی استطاعت جتنی بھی زکات کے تو زکات دے گا, حج کرنے کے تو حج کرے گا, اس کے علاوہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے. ٹھیک ہے, سارے کے سارے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ سب آ جاتے ہیں اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور اہل کفر دنیا میں خوب لذت اندوز ہوتے ہیں. یعنی کہ اہل کفر کو تو ظاہر سی بات ہے, ان کو تو مطلب وہ تو صرف کہتے ہیں کیا آج کل لوگ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے, انجوائے کرنے آئے, انجوائے کرو. مطلب اس میں انہیں یہ نہیں ہوتا کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے, کون سا رشتہ حلال ہے کون سا حرام ہے, کیا کھانا حرام ہے کیا حلال ہے. وہ کہتے ہیں بس انجوائے کرو دنیا کو, اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں, اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. جانوروں کی طرح زندگی, جانوروں کو کیا کرتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, گھر بناتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, اور زمینوں میں لوٹے پھرتے ہیں. بس کسی کا کوئی دیکھا ہوگا جانور نالیوں میں لوٹنے کو دل چاہتا ہے تو نالی میں لوٹ رہا ہے, وہ کسی کا مٹی میں لوٹنے کو دل چاہتا ہے تو وہ مٹی میں لوٹ رہا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے. بس انسانوں نے اس وقت بتایا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جو لوگ ہیں ان کا یہی حال ہے کہ وہ سوچتے ہیں دنیا کی جو لذتیں ہیں نا بس یہی اٹھا لو, اس میں یہ نہ سوچو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو ان کی زندگی جانوروں کی طرح ہے, اور پھر آخرت میں تو اللہ نے کہہ دیا ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت والی تھی, جس نے آپ کو نکال دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے بہت اذیتیں دی اور آپ کو پھر عزت کا حکم آیا آپ چلے گئے, تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو زیادہ طاقتور تھی, ہم نے ان بستی والوں کو ہلاک کر دیا اور کوئی ان کا مددگار نہیں تھا. یعنی کہ یہ اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ بڑا سمجھتے ہیں. اب ایک منٹ رکو. جی تو پھر کیا ہے کہ ان کا جو ہے
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا کیا، ان کا کوئی مددگار نہیں کیونکہ وہ آپ سے زیادہ طاقتور تھے۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر گامزن ہے اس کی مانند ہوگا جس کی بعد اعمالیاں اس کی نگاہ میں خوبصورت بنا دی گئی ہوں، اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ غلط کام بھی کر رہے ہیں اور ان کو وہ اس میں ہی مزہ آ رہا ہے، وہ ان کو اچھے لگ رہے ہیں۔ مطلب کہ ایک انسان، آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو دین پہ عمل کر رہے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ یہ غلطی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ غلطی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک ہوتے ہیں غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ ان کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ہم کیسے رہتے ہیں، ہمارا لائف اسٹائل یہ ہے، ہم تو اس طرح بات کرتے ہیں، ہمارا تو پہناوا ایسا ہے۔ اور نماز، میں بھی ایک ٹاک شو دیکھ رہی تھی، کسی نے پوچھا تو نماز پڑھو، تو بڑی طرح کی بولی نماز، نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ میں ایسا دل چاہ کہ کیا مطلب مسلمان کہلانے لائق نہیں۔ تو اور انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے سب کرنے میں، انہیں خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آخرت میں اللہ کے سامنے جائیں گے تو پچھتائیں گے، پچھتائیں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ کرنے کا وہ ہے، اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، معاف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور صحیح راستے کو جو ہے چن لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ ہیں کہ اچھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن مطلب مسلمان بھی ہیں، ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تک دیندار گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ایسے راہوں پہ نکل گئے، تو پھر سوچیے ان کا کیا انجام ہوگا، کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اس جنت کی مثال، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنم کی جگہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کہہ رہا ہے، اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے، اس میں کبھی خراب نہ ہونے والا پانی کی نہریں ہوں گی، جو ہمیشہ ٹھنڈا اور میٹھے پانی کی نہریں، جو کبھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، جیسے کائی وغیرہ لگ جاتی ہے اس کے اندر کچھ اور ہو جاتا ہے، نہروں کے اندر کچھ نہیں ہوگا، صاف شفاف پانی کی نہریں شیشے کی طرح چمکتی ہوئی ہوں گی، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے کہ ہمارے یہاں اگر دودھ اور ہم چھوڑ دیں اس کو کچھ گھنٹوں کے لیے باہر گرمی کے موسم میں تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں وہ دودھ کی نہریں ہوں گی جو ہمیشہ ایک ہی ذائقے کی رہیں گی، کبھی ان میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ ایسی شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی۔ شراب جو ہے عام طور پہ ہم جو ہے اسی کو لیتے ہیں، تو غلط معنوں میں آتی ہے، شراب جوس کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو وہاں پہ اور خاص طور سے حدیثوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہوگی شراب کو جو جیسے یہاں پہ ہم شراب کہتے ہیں نا، کہ نہ وہ سر چکرائے گا اس سے پینے سے، اور نہ اس کے انسان کے ہوش خطا ہوں گے، بلکہ وہ بہت ہی لذیذ جو ہے جوسی سمجھے ہوں گے، شراب ہوگی، اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ، اور ان کے لیے ان میں بہت سے قسم کے پھل ہوں گے، اور انہیں اپنے رب کی مغفرت ملے گی۔ سبحان اللہ، کہ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ کیا یہ اہل جنت ان کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہیں گے؟ یہ کیا برابر ہے ان کے، ایک وہ جو ہمیشہ جلتے رہیں گے، ایک وہ جن کو اتنی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، اور جنہیں کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا، اور جو ان کے ابرو تک کو کاٹ ڈالے گا۔ ہاں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یعنی کہ اتنی حسین جنت، اور انسان اس کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ سوچتا ہے دنیا میں ہی رہنا ہے ہمیشہ، چند لمحوں کی ہے دنیا۔ آگے ہم آیت نمبر 16 ہے، اور ان میں سے بعض آپ کی باتیں کہاں لگا کر سنتے ہیں، منافقوں کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو اہل علم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے، کہ مذاق اڑاتے ہیں، پہلے باتیں سنتے ہیں پھر کہتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا انسان کسی کی بات سنے اور پھر برابر والے سے مذاق اڑانے کے انداز میں کہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں تو کچھ آئے، اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ سنتے تو پھر جا کے کہتے تھے کہ کیا کہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور اپنی خواہشات کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو ہے منافقین کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں، جو حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں 10 قدم بڑھاتا ہوں، کوئی چل کے میرے تک آتا ہے میں دوڑ کے اس طرف جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو ارادہ کر لینا کہ مجھے اللہ کو رب کو راضی کرنا ہے اور اپنی خواہش نفس پہ کنٹرول کرنے لگے، اور جو غلط چیزیں ہیں جس کا حکم نہیں ہے وہ چھوڑنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس لیے راہ آسان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انہیں ان کے حصے کے تقوی سے نوازا۔ بس وہ لوگ صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک انہیں آ لے گی، چنانچہ اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں، بس جب وہ آ دھکے گی تو وہ لوگ اس سے کہاں عبرت حاصل کر سکیں گے۔ یہاں پر جو لکھا ہے نا وہ تو اچانک تو مطلب نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، کیونکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کتاب نہیں آئے گی، بس قیامت آئے گی، اسی لیے آپ اپنی شہادت والی انگلی اور جو بیچ کی انگلیوں سے ملا کے کہتے تھے کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں بس اتنی دوری ہے، یعنی کہ میرے بعد بس قیامت آئے گی، کوئی اور نبی اور کتاب نہیں آئے گی،
یعنی کہ بالکل جیسے کہ قیامت آنے والی ہو، اس طرح سے جو ہے آپ بتایا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں جو احادیث سے ہمیں اس کی پتہ چلتی ہیں، یا قیامت کی جو پتہ چلتی ہیں کہ کس کس طرح سے ہوگا کہ جو بکری چلانے والے ہیں وہ چوچی مارتے بنانے لگیں گے، پہاڑوں کو جو ہے کاٹ کر جو تراش کر جو ہے راستے بنائے جائیں گے، زمین کے اندر راستوں کا جال بن جائے گا، پہلے مطلب اور کیا کہتے ہیں قیامت کے نزدیک لوگ ماں باپ کے ناشکر گزار ہو جائیں گے، اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت دھواں آگ آگ ہوگی، سونے کا پہاڑ نکلے گا، تو بہت ساری جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، دجال نکلے گا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو کچھ نشانیاں باقی آگے آنے والے وقت میں لیکن کافی نشانیاں جو ہے وہ پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ بس اے میرے نبی آپ جان لیجیے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے وہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نبی ہے تو کچھ بھی کرے، نہیں، اللہ نے کیا کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس بات پہ جم جائیے کہ اللہ کے سوا کس کو معبود، دوسری چیز اپنے گناہوں کی مغفرت، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کیا آئیڈیل تھے لوگوں کے لیے، اسی لیے ہر چیز آپ صلی اللہ کو قربانی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے بھی اللہ سے مغفرت طلب کیجیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری سے روایت کیا ہے کیا آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے رب کے حضور توبہ کرتے رہو، میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطا کر سکتے تھے؟ اس کے بعد بھی آپ 70 بار توبہ استغفار کرتے تھے، اور ہم لوگ سوچیں، ہم نے اپنا آپ کو سوچ لیا ہم تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، کتنی بار دن میں ہم توبہ استغفار کرتے ہیں سچے دل سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے، کتنی بار کیا ہے ہم نہیں کرتے، ہم تو سوچتے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے کہ مومن مرد اور عورتوں کے لیے، سبحان اللہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی آپ دعا کریں، آپ سوچیں جس کے لیے نبی دعا کرے وہ تو بخشا بخشا ہے، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور اقامت رہائش سے خوب واقف ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سوچیں جو لوگ منافق ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ترخان مسلمانوں کے خلاف اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے، جو وہ دن میں کرتے ہیں، جو رات میں کرتے ہیں، جو گھر کے باہر کرتے ہیں، جو گھر کے اندر کرتے ہیں، سب کچھ پتا ہے۔ اور یہ جو میں دعاؤں کا کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں ہیں آپ سے جو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مانگا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں، گناہوں کی بخشش کے لیے، اتنی دعائیں، آپ سجدے میں ہیں تو دعائیں، رکوع میں ہیں تو دعائیں، سجدے کی ایک دعا بہت ہی اچھی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، بہت ہی اچھی لگتی ہے، آپ سجدے میں پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، کہ اے اللہ تعالیٰ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، تھوڑے ہوں بہت زیادہ ہوں، پہلے ہوں بعد میں ہوں، کیا کہنا چاہیے چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہو، یعنی کہ تمام میرے گناہوں کو معاف کر، سبحان اللہ، اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، اگر آپ دعاؤں کی کتاب اٹھائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں جو ہیں وہ مانگا کرتے تھے۔ اب آگے ہم آیت نمبر لیتے ہیں 20 سے 28 تک، اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی ہے، پر جب ایک محکم صورت نازل کی گئی اور اس میں جہاد کا حکم بیان کیا گیا تو آپ نے ان لوگوں کا مشاہدہ کیا جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، وہ آپ کی طرف اس آدمی کی نظر سے دیکھ رہے تھے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، بس بربادی ہو ان کے لیے، یعنی کہ مسلمان جو تھے وہ تو قتال کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دے جیسے ہمیں کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ کریں، لیکن جب وہ حکم آیا تو یہ جو منافق تھے یہ تو فائدے کے لیے دین میں آئے تھے، اندر خانے تو نہیں تھے نا یہ، اور جب یہ آیا کہ جہاد پہ ہر کو فرض ہے جانا تو اب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ کہیں ہمیں نہ جہاد پہ جانا پڑ جائے، ہمیں نہ جنگ میں جانا پڑ جائے، تو اب ایسا حال ہوگا کیا جیسے کہ بالکل کسی میں موت نظر آ جائے اور اس کا حال ہو جائے نا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تو اس طرح ان کی آنکھیں جو تھیں ایسی ہو گئی جیسے بالکل پھٹی کی پھٹی رہ گئی، لیکن ان کا نفاق جو تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا، فرما برداری اور اچھی بات کہنا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، بس جب جہاد کا پختہ ارادہ ہو گیا تو ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ سچے رہنے میں ہی ان کے لیے بہتری تھی، مومنوں کے لیے آ رہا ہے، بس اگر تم حاکم بن جاؤ گے تو تم سے یہی توقع ہے کہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور اپنے رشتہ داریوں کو کاٹو گے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیج دیا، منافقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ وہ دے دے، کیا کہتے ہیں، کہیں کا حاکم ان کو بنا دے تو کیا ہوگا، یہ تو بالکل کہتے ہیں نا کہ اس میں آ جائیں گے، فرعون آ گیا تھا، تکبر میں آ جائیں گے اور اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھ دیں گے، چاہے صلہ رحمی کے رشتے ہوں چاہے اپنی رعایا ہو، کسی کو کچھ نہیں سمجھیں گے، بالکل جو ہے جابر ہو جائیں گے، پھر انہیں بہرا جن پر اللہ نے لعنت بھیج دیا پھر انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی بصارت چھین لی ہے، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، یعنی کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دے، چاہے وہ کہیں کی بادشاہ کہیں بنا دے، چاہے دولت دے، چاہے صحت دے، چاہے، لیکن ہمیں جو
عمل کرنے ہیں وہ قرآن کے حساب سے کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن منافقوں کا حال یہ ہے کہ پڑھتے سب کچھ ہے یہ، یعنی کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں وہ لوگ، مسلمان ہو گئے کیونکہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن ان کے دل پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ دلوں پہ جیسے تالے پڑ گئے ہیں. بے شک جو لوگ اس کے بعد کے طریق ہدایت ان کے لیے واضح ہو گیا، اپنی پیٹھ پھیر کر چل دیے، شیطان نے ان کی بدعمالیوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا اور انہیں مہلت دے دی. یعنی کہ شیطان جب انسان دین سے بھولتا ہے نا تو شیطان اسے جکڑ لیتا ہے فوراً، کہیں پھر سے جو ہے یو ٹرن لے کے دین میں نہ آ جائے. وہ اس کو اتنا زیادہ گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے، وہ گناہ اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کو اچھا لگنے لگتا ہے غلط کام. تو پھر کیونکہ وہ ان میں پھر دھسا چلا جاتا ہے. یہ برتاؤ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب سے نفرت کی کہا کہ ہم اسلام اور محمد کے خلاف بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے. منافق جو تھے یہودی اور مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ کچھ چیزوں میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ وہ سوچتے تھے کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی علم تھا. بس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں کو پر کوڑے برسائیں گے. یعنی کہ جس وقت روح قبض کی جائے گی اس وقت انہیں کوڑے لگائے جائیں گے جو لوگ منافق ہیں ان کے لیے آ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک ہوتا ہے کھلا دشمن، جو مشرک تھے وہ کھلے دشمن تھے کھل کے، اور منافق ہوتا ہے چھپا دشمن. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ آستین کا سانپ، منافق وہ ہوتے ہیں کہ ویسے دکھائے مسلمان دیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، ساتھ بھی رہیں گے، لیکن اندر خانے مسلمانوں کو کمزور بناتے تھے. یعنی کہ مسلمانوں کے جو دشمن تھے یہودی ان کا ساتھ دیتے، چپ چاپ انہیں خبریں پہنچا رہے ہیں تو مشرکوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ کے تم حملہ کر دو، اور پیچھے سے ہم تمہارا چاپ ساتھ دیں گے. تو یہ زیادہ بڑے جو ہے وہ تھے دشمن تھے مسلمانوں کے جو منافق تھے. تو اسی لیے انہیں کوڑے لگائے جائیں گے، جس سے ان کی روح قبض کی جائے گی. ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس راہ کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کی پسند نہیں، اور اللہ کی خوشنودی کو پسند نہیں کیا تو اللہ نے ان کے نیک اعمال ضائع کر دیا. یعنی کہ جو ان کے اچھے اعمال تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے ضائع کر دیا. آگے ہم لیتے ہیں آیت نمبر 29 سے 38 تک. کیا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے گمان کر لیا ہے، یعنی یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ ان کے کنوں کو ظاہر نہیں کرے گا، ان کے دل کے اندر جو کینہ ہے مسلمانوں سے ظاہر نہیں کرے گا. اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے لیے ان کی نشاندہی کر دیتے، تو آپ انہیں ان کے نشانوں سے پہچان جاتے، اور آپ یقیناً انہیں ان کے طرز گفتگو سے پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دل پر جو کینہ ہے نا، اللہ چاہے تو ایک ایک کی نشاندہی کر دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے کہ یہ منافق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بات کرنے کے انداز سے تم پہچان جاؤ گے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی منافق آپ کے سامنے بات کرتا تو آپ اس کے طرز کلام سے اسے فوراً پہچان لیا کرتے تھے. دیکھیں منافق وہ بھی ہوتے ہیں کہ دین کے لیے کرتے کچھ نہیں، بتاتے بہت کچھ ہے. دیکھیں ایک ریال خرچ کریں گے دین کی راہ میں، بتائیں گے لوگوں سے کہ ہم نے تو لاکھ خرچ کیا. ایک مطلب 2 نفلیں پڑھیں گے اور لوگوں سے بڑھا چڑھا کے، یہ بھی منافقت ہے کہ دین کے لیے کرو کچھ نہیں اور بتاؤ بڑھا چڑھا کے، یہ بھی منافقت ہے. اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کو جانیں، اور تاکہ ہم تمہارے متعلق خبروں کو آزمائیں. یعنی کہ جہاد جو تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ سب کے لیے آزمائیں گے جہاد کے ذریعے کہ کون کون صبر کرتا ہے. دیکھیے جہاد جو ہے نا قتال ہی نہیں ہوتا کہ قتال کو جہاد کہا جاتا ہے. جہاد سب سے بڑھ کے تو اپنے نفس سے ہوتا ہے کہ ہمارا نفس ہر چیز کی خواہش کرتا ہے، لیکن جو لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں وہ نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ نہیں دل تو چاہ رہا ہے یہ کرنا ہی نہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں میں نہیں کروں. لوگ دعوت دے رہے ہیں ایسی محفلوں میں، نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں، میں ایسا لباس نہیں پہنوں گی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، میں کتنا بھی کوئی میرے سے قطع تعلق کرنا چاہ رہا ہے لیکن میں اس سے سلام دعا رکھوں گی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے قطع تعلق کرنے کا. کتنا بھی مجھے لالچ آ رہا ہو کہ مجھے یہ مال مل سکتا ہے، میں آرام سے کسی کا مال ہاتھ آ سکتی ہوں، لیکن نہیں کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. مطلب ہر چیز میں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز میں انسان اپنے نفس پہ کنٹرول رکھے. یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ جب مال و دولت نظر آتی ہے انسان کو تو اچھے اچھے انسان جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے دیندار نمازی پرہیزگار ہم نے دیکھے ہیں جو مال دولت زمین جائیداد دیکھ کے بیٹھ گئے اور لوگوں کے مالوں پہ قبضے کر لیے. تو یہ جو جہاد ہے نا یہ نفس سے، قتال تو ہے ہی جہاد لیکن اپنے نفس کے ساتھ جہاد بہت بڑا جہاد ہے، تو اس میں صبر بہت کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے ان چیزوں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، ایسے لوگ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اللہ کو، اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا.
یعنی کہ جو وہ اعمال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ضائع کر دے گا. ان لوگوں کے بھی آئے ہیں ضائع ہیں جو منافق جو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں لیکن احسان جتا رہے ہیں لوگوں پہ کہ میں نے اب محفلوں میں بیٹھ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں میں نے اس کو اتنی مدد کی تھی یا مدد کی تو احسان جتا رہے ہیں. پھر فخر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس پہ ریاکاری کر رہے ہیں. کوئی نیک اگر ہے تو ریاکاری بن کے ایسا بنا ہوا ہے کہ بس میں تو ایسا ہوں سب کو جہنم میں سمجھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نیک امال سارے کے سارے برباد ہے. سب منافقت کے اندر آتا ہے کیونکہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں کسی کو کوئی احسان نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو انسان ریاکاری کرے گا کسی کی مدد کر کے احسان جتائے گا اور تکبر کرے گا اس کے تمام اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. دیکھیں ہمارے لیے جو حکم ہے نا بس یہ کس کی اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور رسول. بس میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کیا آیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. بس یہ ہمیں پکڑ لینا اگر ہم نے یہ پکڑ لیا تو ہم کامیاب ہیں. اور جہاں ہمارے اس میں ڈھیل آئی وہیں ہم لوگ جو ہے نا یو ٹرن لے شروع کر دیں گے. اور شیطان فوراً دعویٰ بول دے گا. وہ تو ایک نقطہ دیکھتا ہے کہ دل میں ذرا سا بھی شک آیا نا اس نقطے پہ فوراً کام کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو بڑا کر کے دل کو کالا کرتا ہے. اور اپنے اعمال کو بیکار نہ بناؤ. یعنی کہ اللہ کی راہ میں اگر آپ نے وہ ہے نا کہ خالی منافق ہی نہیں کرتے کہ بہت سے لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں ایسی بات منافق ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن اگر جس پہ خرچ کیا اس نے کسی وقت کو جواب دے دیا کسی کام نہ ہے تو فوراً جتا دے لو مدد میں نے تمہاری کی تم نے میری مدد نہیں کی وقت پہ تم نے میرے کام نہیں آئے میں نے تو تمہیں پیسے دیے تھے. یعنی کہ اپنے اعمال نہ ضائع کرو آپ. پھر اس کے بعد اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں دن رات جو بھی کچھ کر رہے ہیں یا آپ قرآن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو سامنے یوں بتائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے میں کر رہا ہوں تو یہاں پہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے اس لیے بتانا کہ لوگوں کو اس سے سبق حاصل ہو اور ایک اس لیے بتانا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے. اس کے بارے میں تو ایک ہے نا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم ہے کہ ایک آدمی جو جہاد پہ گیا شہید ہو گیا لیکن پھر بھی جہنم میں جائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ مجھے سمجھے کہ میں بہادر. ایک آدمی سخی تھا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا جہنم میں ڈال دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا کہ لوگ اس کو سخی سمجھیں. تو یہ ساری چیزیں بہت غور و فکر کی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں یہ کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. بس مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں. دنیا مجھے بڑا سمجھے یا چھوٹا سمجھے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے پھر تم کامیاب ہو گئے. اور جہاں ہمارے اندر یہ آ گیا کہ دنیا میں بڑا سمجھے تو ہم نے اپنے جو عمل ہے وہ ضائع کر دیے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. کسی حال میں جو مر گئے کفر کیا اور پھر معافی بھی نہیں مانگے اور مر گئے تو پھر وہ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. پس مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور کافروں کو صلح کی دعوت نہ دو اور تم ہی بالآخر غالب آ کر رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کا اجر ہرگز کم نہیں کرے گا. بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. یعنی کہ دنیا کی زندگی سے ہوتا ہے کوئی تماشا دیکھ کسی نے کوئی تماشا دیکھا کوئی کھیل دیکھا کھیل ہوا ختم. جیسے ایک پرانے لوگ کہا کرتے تھے نا کہ کھیل ختم پیسہ ہضم. تو بہت سے لوگوں نے دنیا کو بھی یہی سمجھ لیا کھیل تماشا ہے بس جو آ رہے ہیں بس انجوائے کرنے ہیں انجوائے کرنے ہیں اور کوئی نہیں. وہ سوچتے ہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تقوی یعنی کہ اللہ کو خوش ہمیشہ یہ سوچنا اللہ کس طرح ہم سے خوش رہے گا اور اللہ ہم سے خدا نہ کرے ناراض تو نہیں ہو جائے گا کوئی ہم ایسا کام کریں گے. یعنی کہ کوئی بھی قدم اٹھائیں پہلے سوچنا کہ میری اللہ کی رضامندی ہے نہیں یہ یعنی کس طرح کی زندگی گزارے گا تو وہ تمہیں تمہاری اجرتیں دے گا اللہ تعالیٰ یعنی کہ تمہیں اس کا بدلہ دے دے گا اللہ تعالیٰ. اور وہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا ہے اور اگر وہ تم سے مال مانگتا اور اس پر تم سے اصرار کرتا تو تم بخل پر آمادہ ہو جاتے اور وہ تمہارے کناہ کو ظاہر کر دیتا. یعنی کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آیا ہے اس کے لیے آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ پہ احسان کرے. اللہ کو تو مال کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کچھ اللہ نے تو دیا ہے. ہم خرچ کریں گے تب اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نہیں خرچ کریں گے تب بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے ہمیں ہماری آخرت کو فرق پڑتا ہے کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سوچو صرف 2.5% رکھا ہے کہ 100 میں تمہیں دے رہا ہوں صرف 2.5% اللہ کی راہ میں نکال دو بس. اللہ کی راہ میں اللہ کو نہیں دینا صرف اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا ہے. وہ بھی جب ہم کریں گے تو اللہ اس کا بھی اجر دے گا ہمیں. یعنی کہ پیسہ بھی اللہ نے دیا اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کر اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اجر دے گا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا چڑھا کے. تو وہ تو 2.5% رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آدھا لکھ دیتا 50% تو ہمیں خرچ کرنا پڑتا. آج سعودی عرب میں جو لوگ رہ رہے ہیں روز نئے ٹیکس آ رہے ہیں آج یہ ٹیکس آج یہ ٹیکس آج یہ ٹیکس اور لوگ مجبوراً دینے پڑ رہے ہیں. روز ٹیکس بھر رہے ہیں اور لوگ رہ رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر ہمیں جنت چاہیے تو 2.5% دینا کیا برا ہے. لیکن آج کل لوگ صدقہ خیرات تو بہت دور کی بات ہے زکات نہیں دیتے پوری.
جبکہ زکات کے بارے میں تو پوچھا جائے گا. کہتے ہیں کہ جو جس سونے پہ زکات دی جاتی ہے وہ دہکا کے جو داغا جائے گا اس کو سے. تو ہمیں ہر چیز کا جو ہے حساب دینا ہے, اس لیے ہم چیز پہ ہمیشہ غور و فکر رکھیں. ٹائم تو ہمارا تقریباً کتنا رہ گیا ہے؟ ہاں 1 منٹ ہے, لیکن بس میرا کیونکہ 1 2 آیتیں ہیں تو پوری کر لیتے ہیں. تم ہی تو ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو تم میں سے بعض بخل کرنے لگتے ہو. دیکھیے اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم خرچ کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگ تو چلے مانگ رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کو نہیں, خرچ وہ کہاں سے کریں گے غریبوں پہ. تو یہ اب ہم کہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. اللہ نے ہمیں دیا جو ہم زکات نکال رہے ہیں, سبحان اللہ. اور جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کام سے بخل کرتا ہے. یعنی کہ جو انسان کنجوسی دکھاتا ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا, وہ خود اپنا فائدہ جو آخر میں اس کو ملے گا اس پہ کنجوسی کر رہا ہے. اور اللہ ہی غنی ہے اور تم محتاج اور فقیر ہو. یعنی کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ تو غنی ہے, اس میں سب کچھ ہے, ہر چیز اس نے تو ہمیں دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم محتاج ہو, تم فقیر ہو, اور اگر تم دین سے دور ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا, پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یعنی کہ اگر تم دین سے دوری اختیار کرتے ہو, جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نہیں مانتے ہو, تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ پوری کی پوری قوم کو ختم کر دے اور نئی قوم کو اٹھا لائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل, اللہ کا احسان ہے, کتنے گناہ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ میں نعمتیں دیتا ہے. لوگ اتنا حرام کاری کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, پھر بھی اللہ رزق دے رہا ہے. لوگ کتنی مطلب کیا حال ہو رہا ہے آج دیکھو گناہوں کا, چاروں طرف جیسے ہر انسان گناہوں میں لگی ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صحت بھی دی ہے, اللہ نے مال بھی دیا ہے, اللہ نے دولت بھی دی ہے, لیکن پھر یہی ہے کہ حساب بھی دینا ہوگا. جو کچھ اللہ نے نعمت دی حساب بھی دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, اسی لیے اپنی زندگی پہ غور کریں. اور بس دنیا کو تو چھوڑ دیں کہ دنیا میں نہیں ہم کسی کو راضی کر سکتے. اللہ جو ہے ایک ہے, اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. اللہ کو راضی کریں جس طرح بھی کریں, جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے, خرچ کریں, عبادت کریں, ذکر کریں, لوگوں کے حق ادا کریں, اللہ کا حق ادا کریں, سب کر کے اور اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ. اور پھر امید لگائیں کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو پھر جنت ہے انشاءاللہ. بس یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور مجھے ایک اور اعلان کرنا تھا آپ لوگوں سے, تھوڑی سی معذرت بھی مجھے کرنی ہے کہ میرے پاس ایک دم سے کام اکٹھے ہو گئے ہیں کہ مجھے انڈیا جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے. تو کلاس جو ہے کیونکہ وہاں پر مجھے سفر میں رہوں گی, تو کبھی کہیں اور کبھی کہیں, کہیں پر نیٹ نہیں ہوتا, کبھی لائٹ کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ قصبے میں چھوٹے مجھے جانا ہے. تو خدا نہ کرے میں کلاس نہ کر سکوں اور آگے پیچھے معاملے ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے لیکن میں ویکلی میں سوچ رہی ہوں, یا تو آپ میں نے گروپ پہ ڈال دیجیے گا, تو میں درس ویکلی اپنا ڈالتی رہوں گی, یا پھر کیونکہ میں آن لائن نہیں آ سکتی تو میں ویکلی اپنا درس ڈالتی رہوں گی, یا پھر سورہ بقرہ شروع سے پہلے پارے سے میں ڈالوں گی. تو انشاءاللہ سورہ بقرہ ہماری ہو جائے گی, کیونکہ میں جب واپس آؤں گی تو میرے ساتھ ساتھ مہمان بھی آئیں گے, کیونکہ میرے یہاں جو ہے شادی ہے, تو میرے ساتھ ساتھ مہمان آ جائیں گے, پھر میری کلاس مشکل ہوگی. اور شادی کے بعد پھر دوبارہ مجھے انڈیا جانا پڑے گا, کیونکہ وہاں بھی جو ہے وہ پروگرامس ہیں. تو اس لیے میں کافی لمبے وقت کے لیے آپ لوگوں کو میں چھٹی دے رہی ہوں. لیکن میری عزیز بہنوں, وہی بات ہے کہ دیکھیں اس سے جڑے رہنا جو ہے وہ ہم سب کے فائدے کے لیے. میرا جہاں یہ فائدہ ہے کہ میں پیغام پہنچا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے اور میری غلطی کو معاف فرما دے. آپ لوگ اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ہے, تو یہ وقت 1.5 گھنٹہ آپ کو عبادت میں لکھا جا رہا ہے. دوسرے کچھ نہ کچھ, اگر جو پوری نہیں تو کم سے کم میں کہتی ہوں 1% تو معلومات ہو ہی رہی ہوگی آپ لوگوں کو بھی, تو کچھ نہ کچھ فائدے آپ کو بھی ہیں. تو اسی لیے جب بھی کلاس شروع ہوگی میں پہلے ہی آپ کو 1 ہفتے پہلے سے انفارم کرنا شروع کر دوں گی. تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے پھر آپ کلاس جو ہے وہ اٹینڈ دوبارہ سے کیجیے گا. اس وقت کلاس میں میرے پاس 29 لوگ ہیں, تو میں چاہوں گی 29 کے 29 اس کلاس میں ہوں انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی ذکر کے لیے انتظار کرتے ہیں. تو سمجھے آپ کا انتظار ہے, میں دیکھوں کون انتظار کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے انتظار ہے, کیونکہ ذکر کی محفل ہے, اللہ کے ذکر کی محفل ہے, قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, ہم ذکر کی محفل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب لوگ جو ہے وقت انتظار کیجیے گا. میں ہر ہفتے آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ قرآن مجید جو مطلب پہلے پارے سے میں ڈالنا شروع کروں آپ کو ہر ہفتے میں, کیونکہ ڈالوں گی سے آپ ہفتے میں وہ سن لیں, یا پھر میں کوئی درس جو ہے اپنا آن لائن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈال دیا کروں میں آپ کو اس پہ گروپ کے اوپر, تو وہ آپ سن لیں. یعنی کہ خالی نہیں میں آپ کو چھوڑوں گی, لیکن ہاں یہ ضرور ہے میں آن لائن نہیں ہوں گی. میں معذرت بہت چاہوں گی, مجھے بھی بہت افسوس ہے اس چیز کا, لیکن بس مجبوری ہے میری. تو انشاءاللہ پھر جلدی ہم لوگ جو ہے, کافی لمبا وقت ہے, میں جلدی نہیں کہوں گی, کافی لمبے وقت کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی. ٹھیک ہے, بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جڑے رہیں سب لوگ, اور جو کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنایا. اب ہمارے انشاءاللہ سمجھیے کیا کہنا چاہیے 5.5 پارے ہمارے تقریباً رہ گئے ہیں.
تو इंशाल्लाह हम जरूर पूरा करेंगे कि जो हमने शुरू में एक दूसरे से वादा किया था कि पूरा कुरान बार मांगने से पढ़ेंगे। और अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, और अल्लाह ताला हमारे दिलों को जो है इस चीज पे जो है मजबूत रखे कि हम लोग क्लास अटेंड करें। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे, और अल्लाह ताला मेरे भी ईमान को मजबूत रखे कि मैं क्लास आगे दूं। और बस सब एक दूसरे को बहुत दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। और यहीं पे जो है क्लास खत्म करते हैं, सब एक दूसरे को दुआ में याद रखें। वो ग्रुप पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि मैं पहले पारे से कुरान की जो मैं माने पढ़ा रही हूँ डालना शुरू करूँ, या मैं दुरूस जो है मेरे वो डालना शुरू कर दूँ, क्योंकि हर हफ्ते में डाल दूँ इंशाल्लाह। क्लास में खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सब बहनों को आपस में जोड़े रखे, और अल्लाह ताला हम सब जो है, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में मिला, जन्नत में भी नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस में मिलाया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम।